السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشی صبح من محلک ولو چدلی جوران کی شمار سے نوشت کرا امید کرنے کی صبح بندات چا وشیاں چی بیتا دعا کرنا اللہ پاک ہمیشہ میں صبح بندات چا وشیاں چی بکم لوگے تو کا امن و امان بیارے یک دومی میں مہر و دوستی بکنے اور اگر ناچاکی دلے تو کا گرا کوشش تھا بکنے کہ ناچاکی جو استی میں دلے تو کنچی دیر بھی اور ما فیملی وائس یک دومی ارا نہ کہ بلکہ میں زندگی نہیں گزر گئی بلے ہوتی کسانی نانی زندگی ارا پازیٹیو بے بنائنی محبت بے دی انچو کہ میں کماش آنی دورہ میں مات پتا میں بلوک پیرو کا ایک محبت ایک فیملی جیسے ایک محبت چیئے ایرکتا تو ماں بھی ہوتی لوگاں جو محبت پیم ایر بکنی اور تی کسانی نانی یک جہتی بے سکاری نہیں نہ کہ علیحدگی اور وہ تی حسد دو کینگا جو میں دلے تو کا سے آئی ہوتی کسانی نانی تو کا پاس مکنے انتی ننو آنا مدی تو مثبت طریقے انچی زندہ گوازین اور مثبت طریقے انچی ہوتی چکانا زندہ گوازین گے درس پہ دیتا گولی چارو کا مرچی ما گپ کنی خاص کر مرچی میں سرحال خاصی سرحالی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے بیتا جو سدا طریقہ اور ماں مرچی بھی آئی بارے ابرے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس استے چیئے اور ای روز چیئے منائنک بھی اور ایشین چی علاوہ ما مرچی بازے سرحالہ گپ کنی جیسے کہ میں اگر میں بیچاری ہیومن رائٹس کا چائلڈ جو استی یہ بھی حقوق قائدتی یا کسانی چکے بھی حقوق قائدتی پاکستان تو کشی علمی اچھی اور خاص کر یک ادارے جو میں بولی جو میں پریزنرز ہیں جو میں جو جیلہ بندی مردم ہیں ایشانہ میں بالکل ہوتی دماغاں چی شاموش ہے لیکن اے ہم انسان ہیں ایشانی ہم حقوق استے ایشانی حقوق چیئیں اور پاکستان تو کا ایشانی چی حالاتی یا جیلانی چی حالاتی شی بارے گپ کریں اور میں گپ کرنے کے واسطہ ہمارے ساتھ میگمہ براداری کا ہمارے ساتھ ہیں رانا آصف حبیب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا یہ ساری باتیں انہوں نے مجھے ہائی لائٹ کرائیں تو میں نے سوچا کہ بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے مجھے یہ باتیں جو ہے یاد دہانی دی کہ ہم کو کس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ویلکم سر. بہت شکریہ. اچھا رانا حبیب کے بارے میں صاحب کے بارے میں بتاتی چلوں یہ ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ممبر کراچی بار ایسوسیشن کے ممبر فاؤنڈر ممبر ہیں چائلڈ رائٹس موومنٹ کے CRM اور یہ ہیں مطلب یہ ہم لوگ تقریباً آج جو ہے ہیومن رائٹس کے پہلے تو ہمارا ٹاپک ہوگا انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ہے بالکل تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیں کہ میں نے اچھا میں مجھے ابھی پتہ چلا کہ یہ مطلب انسانی حقوق کا عالمی دن ہے 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. جی اور اس کی ایک تاریخ ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ اب تشدد سے تصادم سے انسانی بقا کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں تو ہم کیوں نہ مل کے ایک لوگوں نے لیگ آف نیشن بنائی پھر اس کے بعد اقوام متحدہ بنی اور 10 دسمبر 1948 کو عالمی انسانی حقوق کا منشور آیا نا. جی اس میں 30 چیزوں پہ دنیا متفق ہوئی کہ اب ہر انسان کو جو ہے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا زبان مذہب یا اس کی علاقائی حیثیت یا اس کی معاشی سیاسی سماجی حیثیت کے مطابق اس سے کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں رکھا جائے گا. پھر اس کو ہر شخص کو حق حاصل ہوگا کہ اس کو دفاع کا حق حاصل ہوگا اگر اس کے اوپر کوئی الزام لگایا جائے یا اس کو کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو لے کے جائیں تو اس کی فیملی سے رابطہ اور اس کو وکیل کرنے کا حق بھی ہوگا. مطلب ایکویلٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خواتین کو انجمن سازی کا اپنی ایسوسیشنز کا بھی حق ہوگا اور با اختیار بننے میں فیصلہ سازی کا بھی حق ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تحریک پہ ان معاہدے پہ کتنے کام ہو چکے ہیں یا واقعی میں آج پہلی بار واقعی میں سننے کو مل رہا ہے کہ ایکویلٹی کے اوپر جو ہے کبھی سوچا گیا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ کام ہوا ہے؟ جی اس پہ کام ہوا. بعد میں 1966 میں جو ICCPR کا معاہدہ ہوا انٹرنیشنل سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا تو اس میں بتایا گیا کہ ہر شخص کو ریاست کے اندر اپنے حقوق کی جدوجہد کا بھی حق اسی طرح حاصل ہوگا جس طرح کے ایک خاص مہارت یافتہ طبقے کو ہے اور سیاسی جماعت بنانے کا حق ہے. اس کو اپنے سیاسی افکار سیاسی شعور رکھنے کا حق ہے. کوئی جبر کے ذریعے تشدد کے ذریعے کسی کے اوپر اپنا نظریہ یا اپنی سیاسی سوچ جو ہے وہ نہیں کرے گا. اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک بنیادی انسانی حقوق رکھے گئے. بالکل. اور انہی انسانی حقوق کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر 199 کی پٹیشن دائر ہوتی ہے اور سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت مقدمات آپ نے دیکھا ہے گئے اور لوگوں کو انصاف بھی ملا.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں آگے پھر جب دنیا بڑھی تو 1979 میں خواتین سے امتیازی سلوک کے خاتمے کا جو ہے کنونشن آیا جسے CEDAW کہتے ہیں. پھر 1989 میں بچوں سے حقوق کا جسے UN کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ کہتے ہیں وہ آیا. پھر 2006 میں افراد بعام معذورین کے حقوق کا کنونشن آیا. تو یہ ساری جدوجہد ہے. پھر پاکستان نے بھی قانون سازی کی جس میں آپ دیکھیں سندھ چلڈرن ایکٹ 1955 ہے, اس کے بعد جو ہے امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ ہے, پھر باؤنڈیڈ لیبر ایبولیشن ایکٹ ہے, پھر سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام جو ہے پاکستان کی جو عوام ہے اس بات سے ان کو اس بات کا ان کو شعور ہے کہ اتنے سارے جو رائٹس ہیں, اتنے سارے حقوق اور حقائق ہیں, چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو, انسانیت کے حوالے سے ہو, بچوں کے حوالے سے ہو, اور ایکویلٹی یعنی کہ برابری کا جو حقوق ہے, یعنی کہ کوئی قیدیت نہیں ہے, ذات پات یا امیری غریبی کی کوئی قیدیت نہیں ہے, ہر انسان برابر ہے اس آئین کے مطابق. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی عوام کو اس بات کا شعور ہے؟ سب سے زیادہ تو افسوس کہنا پڑتا ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود ہم یہ تمام چیزیں اپنی علاقائی زبانوں میں, بلوچی میں, براوی میں, سندھی میں, شینا میں, برشکس میں, ہم ابھی تک ٹرانسلیٹ کر کے اپنے لوگوں تک حکومت اور ریاست کو پہنچانا چاہیے. سر یہ تو اردو میں بھی کسی کو اور اردو میں بھی آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ بڑے بڑے اسکالرس کو, بڑے بڑے لوگوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں, اور معلوم کیسے ہوتی ہیں؟ ڈیمونسٹریٹ ہونے سے ہوتی ہیں. یہاں سے ایک ان پڑھ بندہ دبئی جاتا ہے, وہ دبئی کے سیفٹی قوانین پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اب تک پاکستان کو جبر سے, طاقت سے, ویگو ڈالوں سے چلانے کی کوشش کی ہے, آئین کی حکمرانی سے چلانے کی کوشش نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ احساس محرومی جو ہے عوام کے اندر دن بدن پڑتا جا رہا ہے. پولیس, ہمارے پاس پولیس کے قوانین اتنے دقیانوسی, اتنے زنگ لگ چکے ہیں کہ آپ کسی شہری سے پوچھیں گے کہ تو پولیس کا تشدد کا وہ شکار ہوا ہوگا. اور خاص طور پہ ہمارے وہ جو صوبے جہاں پہ جو آبادی کے تناسب سے ضرور کم ہے, لیکن جب 18ویں ترمیم بنائی گئی تھی 2010 میں, تو یہ طے کیا گیا تھا کہ سارے صوبوں کو برابر کے فائنینشیل ریسورسز دیے جائیں گے. لیکن وہ بھی ہم فائنینس ایوارڈ جو ہے اس طرح لوگوں کا احساس محرومی دور نہیں کر پائے. بہت زیادہ ہے. اگر ہم یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ آوران جیسی جگہ پر کوئی کارڈیو جیسا, کوئی SIUT جیسا, کوئی انڈس ہاسپٹل جیسا, آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ گاڑی چلاتے رہیں 100-200 کلومیٹر, نہیں ملے گا. بہت سے ایسے علاقے سر اس دور میں بھی, اگر ہم صحرائی علاقوں میں بھی جائیں, جن ملکوں میں صحرا ہے زیادہ تر, اب دبئی کو دیکھیں, اب خلیج کو دیکھیں, وہاں پہ ان کی دیہات میں بھی سارے ان کو فیسلٹائز کیا گیا ہے, ان کے دیہات میں بھی سہولیات ملتے ہیں. آپ یورپ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, گاؤں سے لے کر شہر تک سہولیاتی طور پہ برابری ہے. لیکن اب پاکستان کو اگر دیکھیں تو باقی سہولیاتوں کو جو چھوڑے بیچارے غریب عوام جو ہے بلوچستان سے, سندھ سے, پنجاب کی انٹیریئر پنجاب سے آ کے شہر میں علاج کرواتے ہیں. لیکن حالات اتنے برے بدتر ہو گئے ہیں کہ سیلاب 3 مہینے ہو چکے, 4 مہینے ہو چکے, ابھی تک سندھ سے پانی نہیں نکالا گیا. $30 ملین ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیا, $10 آج بھی میں ایک نیوز کے ملین سیو دا چلڈرن نے دیا. اس طرح بلینز آف روپیز آئے لیکن کہاں گئے؟ میں ابھی بھی پورا سندھ ٹریول کر کے آیا, میں نے دیکھا کہ لوگ سردی سے ٹھٹر رہے ہیں اور خیمے پھٹے پرانے, اور ان کی حالت اس قدر تشویشناک ہے کہ ٹیٹنس کا 20 روپے کا تبھی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا, کیا اس میں کام ہو رہا ہے, کیا یہ حقوقوں پہ کام ہو رہا ہے؟ یہ ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے, پاکستان کے کلرز بڑھانے کے لیے تو ہم نے ان معاہدوں میں سر آپ, میں ابھی گاڑی میں آ رہی تھی تو ایک نیوز کے مطابق جو ہے, میں نے زیادہ غور سے سنا نہیں, لیکن ابھی جو نئی فنڈنگ پاس ہوئی ہے, جو نیا ایک اماؤنٹ پاس ہوا ہے سندھ کے لیے, بلوچستان کے لیے, اور وہ ابھی پھر سے ایک نئے فنڈنگ ان کو ہو رہے جو سیلاب زدگان ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب شروع میں سیلاب آیا تھا بلوچستان میں, پھر سندھ اس کی ضد میں آ گیا تھا, اس وقت بھی حکومت نے جو ہے اعلان کیا تھا کہ سیلاب متاثرین کو 5 لاکھ 2 لاکھ اس طرح کے اماؤنٹ رکھے گئے. لیکن متاثرین اتنے متاثر ہو گئے کہ آج تک وہ متاثرین ہی کہلاتے ہیں. وہ بیچارے صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ مت دو, ہمارے علاقوں سے پانی ہٹا دو, ہم اپنی مدد آپ سے اپنا کام شروع کریں گے. لیکن حد ہوتی ہے. دیکھیں اس وقت جب ہم شو کر رہے ہیں تو مجھے ابھی آپ کے شو سے پہلے کال آئی, گلستان جوہر میں ایک بلوچ خاتون کی جو آبائی زمین تھی اس پہ پولیس جو ہے تھانہ شارہ فیصل کے لوگ قبضہ کر رہے ہیں, اور بیچاری
وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ڈالی اس نے کہ ہمارے آباء و اجداد ادھر رہے اور آج بلڈر مافیا جو ہمیں یہاں سے نکال کے ہم سڑک پہ فٹ پاتھ پہ رہ رہے ہیں. تو یہ وہ افسوسناک صورتحال ہے جس سے میں کہتا ہوں یہ اس عدالت میں بھی اور اللہ کی عدالت میں بھی ہم نے جواب دینا ہے, کیونکہ وہ اس کی کوئی وائس نہیں ہے. لیکن آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جن علاقوں میں جس ملک میں غربت ہو وہاں اتنا شاندار ایم پی ہاسٹلس, وہاں 90 کروڑ سے پارکنگ پلازا, اچھا اس پہ اور آپ نے دیکھا شہروں میں انویسٹمنٹ ہم نے اتنی کر دی, جی لاہور, کراچی اور اسلام آباد جی اتنی انویسٹمنٹ کر دی کہ پورا آپ نے ذکر کیا جنوبی پنجاب کے لوگ بھوک افلاس برداشت کر کے صرف نشتر اسپتال میں اپنے علاج کے لیے آتے ہیں. بلوچستان کے بچے اپنے ماں باپ کا ڈبل ٹریبل پیسہ خرچ کر کے لاہور میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جی بالکل, کیونکہ وہاں پڑھائی کی اور یکساں جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے, کہتا ہے کہ ہم نے قانون کی نظر میں ہر علاقہ ہر شہری برابر ہے اور 5 سے 16 سال کا ہر بچہ اسکول میں ہونا چاہیے. تو آپ بلوچستان کے تو فگرز دیکھیں کہ وہاں کے فگر ہی وہاں کی بیوروکریسی جو ہے وہ چھپا کے رکھتی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی بلوچستان کے اندر ایک ڈپٹی کمشنر اور ایک وہاں کے جو کنٹونمنٹ ایریا کے رہائشی لوگوں کی حالت دیکھیے گا, وہ کون سی امپورٹڈ دبئی واٹر یوز کرتے ہیں اور ایک عام آدمی کو پینے کا صاف پانی بھی نہیں ملتا. سر اس پہ تو ایک ہمارا بات یہ ہے کہ ہم زبان کھولیں گے تو زبان بند کر دی جاتی ہے. اس پہ ہمارے چینل نے ایکشن ایک بار لیا تھا, لیکن خیر بدقسمتی سے یہ زیادہ گہری بات. فیض صاحب نے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا نا, چلیے رسم کے کوئی سر نہ اٹھا کے چلے. ہاں بس یہی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں اب لوگوں کے ساتھ, لیکن میں یہ سمجھتی اب شہریوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا نا. نہیں اب میں یہ سمجھتی ہوں, میرا یہ کہنا ہے کہ اس پہ ساری غلطی ہم عوام کی ہے. بالکل بالکل, اس میں کوئی حکمرانوں کی کوئی خاصا غلطی نہیں. دیکھیں پاکستانی حکومتی ادارے ہیں, PDM میں موجود ہے, DDM میں موجود ہے, NDM میں موجود ہے, ادارے موجود ہیں, یہ سارے ادارے یہاں پہ موجود ہیں, لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہیں. تو اس پہ سب سے زیادہ جو بلیم آتا ہے ہم عوام پہ آتا ہے, ہماری خاموشی, کیونکہ ہمارے ادارے ہمارے سامنے ہم سے ناجائز کرتے ہیں اور وہ ناجائز, اور ہم سوشل اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے ان کی. بالکل بالکل, اور یہ ہمیں کرنی چاہیے. اپنے اسکول, اپنی ہیلتھ کی بلڈنگ سے اسی طرح پیار کرنا چاہیے جس طرح اپنے گھر سے کرتے ہیں. تو میں یہ اگر ہم 5 کروڑ کا گھر بناتے ہیں تو 5000 کا گٹر بھی بنائیں. سر اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہم پہ کوئی سختی آ بھی گئی نا, اب دیکھیں لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ جتنے انلیگلائز جو دکانیں جو انلیگل بنی ہوئی ہیں, جو ویسے دنیا کے ہر ملک میں جب بھی آپ کوئی ریڑھی بھی لگائیں گے تو اس کا بھی ٹیکس جو ہے, اس کے لائسنس ہوتے ہیں, اس کا ٹیکس ہوتا ہے, بالکل ایسے ہوتا ہے, ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے اس کا. لیکن پاکستان میں کیونکہ پوچھا نہیں جاتا عوام کو, تو بے ساختہ عوام جو ہے وہ دکانیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ فری میں دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے, کوئی ٹیکس نہیں ہے, کوئی لائسنس نہیں ہے. اب ان بغیر لائسنسوں کی دکانوں کو جب توڑا گیا تو عوام جو ہے وہ روڈوں پہ آ گئی اور وہ دھارے مار کے رونے لگی. وہ لوگ جو اتنے زیادہ بینیفٹ, جبکہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے. اب دیکھیں ایک سختی نے کیا کیا, پورے عوام کو, مطلب ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لیگل ہے, یہ انلیگل ہے. سمپل اگر FBR کے ادارے کو ٹھیک کر دیں تو جھوڑیا بازار کا اور اکبری مارکیٹ لاہور سے اربوں روپیہ ریونیو آ سکتا ہے. رابی سینٹر, گلف اور مرشد بازار کے کپڑے کی مارکیٹ کو اگر FBR سیل ٹیکس میں ریگولرائز کر دے تو آپ یقین کیجیے گا کہ کتنے ہاسپٹل بن سکتے ہیں. ابھی بھی میہڑ میں جس ٹائم ہم پروگرام کر رہے ہیں, میہڑ میں ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے, اور اگر آپ نے کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو میہڑ میں کشتی کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا جو ہماری غفلت رہی, اس سے سیمنٹ والا بس کا کتنا حادثہ پیش آیا. تو غفلت میں تو پیسے نہیں لگتے نا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بغیر پیسے کی بھی حکومت چاہے تو آپ کو پتہ ہے کر سکتی. مثال کے طور پہ جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں پہ سولر انرجی کو فری کر دے, بیٹریوں پہ ڈیوٹی فری کر دے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو دور افتادہ علاقوں کے بچے ہیں, اگر ان کو ہائر ایجوکیشن تمام یونیورسٹیز میں خوزدار کے بچوں کو, من بلو کے بچوں کو, ویش کے بچوں کو فری کر دیتی ہے, تو ان کا کتنی بڑی آنے والی نسل جو ہے, آپ نے دیکھا ہے ایک بچی اگر یونیورسٹی جاتی ہے تو اس کا پورا خاندان تبدیل ہوتا ہے. یہ چیزیں میں جو اب بتا رہا ہوں یہ وہ ریفارم ہے انسانی حقوق کی, کہ جس میں ایک پرائم منسٹر کو کوئی کیبنٹ کی میٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, وہ کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہمارے وہاں پہ الیکٹڈ نمائندے ہیں, ان کو اگر ہم عوام جو ہے وہ جو آپ نے فرمایا بالکل الیکشن کے اندر سوشل اکاؤنٹیبلٹی کرے اور اس شخص کو ووٹ دے جو علاقے کے ساتھ مخلص ہے,
جو صوبے کے ساتھ مخلص ہے, جو قوم کے ساتھ مخلص ہے, نہ کہ اس کو دے کہ جو الیکشن تو بلوچستان سے لڑے لیکن اس کی فیملی فیز 8 پہ خیابان اتحاد پہ رہتی ہے. کیا بات کی. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی کہ ہم جن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بالکل وہ لوگ کس جگہوں پہ رہ رہے ہیں. وہ شاپنگ جو ہے فورٹرس سے, لاہور سے کرتے ہیں اور یہاں دبئی سے کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ وہ الیکشن لڑتے ہیں آپ کے علاقے میں صرف 2 بنیادوں پہ. ایک آپ کی فوتگی میں چلے جاتے ہیں, ایک آپ کی شادی میں. غریب آدمی ان 2 چیزوں سے خوش ہو جاتا ہے کہ میری شادی میں آ گئے, میری فوتگی میں آ گئے. تو یہ چیزیں انہوں نے 10 ڈیزائنر سے سوٹ سلوا کے رکھے ہوتے ہیں کہ ایک سوٹ انہوں نے فوتگی میں پہننا ہے بلیک رنگ کا, ایک کلرفل انہوں نے شادی میں پہننا ہے. اور آپ اگر ان کے بچوں کے پرس دیکھ لیں گوچیز کے, ان کی آپ اگر شوز دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گی کہ یہ کیا غریب علاقے کے حکمران ہیں. یہاں بھی جو آپ توشہ خانے میں سن رہی ہیں ان گھڑیوں کی قیمت اور ان گھڑیوں کے وظائف سن لیں کہ آج تک 75 سال میں پاکستان کے غریب عوام کے لیے جتنے پیسوں میں ہاسپٹل بن سکتا تھا اتنوں کے تحائف جو ہیں وہ کوڑیوں کے مول خرید کے اور ہر ایک نے اربوں میں بیچ دیے. سر 75 سال ہو گئے اور ہم یہ چیز ہم سہ رہے ہیں. اور تو ان سے بہتر تو وہ نواب افقلات کا زمانہ تھا کہ جب وہ نواب افقلات اپنے لوگوں کے دکھ درد میں نہ صرف شریک ہوتے تھے بلکہ اس وقت نہ تو غربت اتنی تھی نہ اتنی پریشانی تھی, حالانکہ ذرائع نقل و حمل بھی بہت مشکل تھے. تو اس کے میں کہتا ہوں پھر وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس جمہوریت سے اس سے ہمیں کیا ملا, بالکل, اور ہمارا ووٹ جو ہے وہ اس ووٹ کو یہ کس طرح فلور کراسنگ سے اپنا ضمیر بھیج دیتے ہیں ہم سے پوچھے بغیر. بات وہی آتی ہے عوامی شعور کی. انہوں نے بہت اچھی بات کی جو مجھے بہت پسند آئی کہ اگر آپ کو کسی کو اپنا مطلب اپنی زبان بنانی ہے, اصل میں ہمارے جو ظاہر بات ہے ہمارے علاقے کے کونسلر ہوں یا ہمارے شہری کوئی رسپانسبل ہو جو ہم اس کو اپنی رسپانسبلٹی دیں, تو وہ وہی ہونا چاہیے جو ہم میں سے اٹھے, نہ کہ وہ ہونا چاہیے جو ہم میں سے ہے نہیں بلکہ ان کی بھاگ دوڑ کہیں اور ہو. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر آتے ہیں مزید آپ سے اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ انہوں نے مطلب ایک جڑی بتا دی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور مزید اس بات پہ ہم ضرور ان سے اور سبق لیں گے. لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا گلے چاروں کا کسانی بریک کی زیر پتہ ساڑی میں گون ویلکم. واشد کے گولی چارو کا بریکن بریگنچی ساری انچ کی واجہ بازت شریک گپی کو کہ ماں جو استی وطی نا اہلی و جینچی خاص کر ماں عوام ماں بلوچستان ابھی چمشانک بھی دیں اما مردمانی ماں کے مارا سوال کنگی اما مردمانی ماں سوال نکنی بلکہ اما مردوں میں مائنڈ ڈائیورٹ کرنا دیگے جگہ تاکہ میں سوال بعض بلائے مدہ ببنی یا بعض بلائے وجہ ببنی میں وطی نزوری واسطہ. تو کوشش تو ممی بکنی کہ وتی درمیان انچی وتی نیامن چی یک مردمی چیز بکنی تاکہ آیا نا میں حالات معلومی بھی نہ کہ آیا نا کہ کچھ نا سونے کی چمچ کے ساتھ پیدا ہوئے وہاں نے لگژری لائف دیتا ہے نا کوئی میں حالات نہیں بارے معلوم نہیں نیا آیا میں لوگی تو کہ یک روچی نہ دارا مارا آئینہ معلوم نہیں کہ میں حالات چاہیے تو بیدے کے ماں یہ چیزیں چمشانگ بھی دیں اور یک جہتی سجینا چی مزنے یک ذریعہ یہ چیز ذرا ختم کر گئے وطی نزوری روات ختم کر گئے. اچھا ہم جیسے کہ پہلے فوکس کر رہے تھے ہم نے 3-4 ٹاپک ہم نے ہائی لائٹ کیے. آپ انسپیکشن کمیٹی سے ہیں پریزنرز کے, تو یہ کیا حالات ہیں؟ میں ایک بار گئی تھی تو میں نے ان کے جب حالات دیکھے مجھے تو رونا آ گیا کیونکہ میں دنیا میں اگر دیکھوں باہر ملکوں میں تو ان کے بھی حقائق ہوتے ہیں, حقوق ہوتے ہیں, رائٹس ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی جیل ان کی جگہ اتنی صاف ستھری ہوتی ہے, باقاعدہ واش روم کا اہتمام ہوتا ہے, کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے, انسانی حقوق سے ان کو برعکس نہیں ٹریٹ کرتے, انسانی حقوق کے دائرے میں رکھ کے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہاں وہ مجرم ہے, ان کو سزا دی جاتی ہے, ان کی سزا ہی وہ جیل ہے جو کافی ہے. لیکن پاکستان میں اگر ہم دیکھیں جو میں نے سنا ہے بڑا میں نے ایک لڑکی کا بھی انٹرویو سنا تھا عورتوں کے جو جیل کے بارے میں نے سنا کہ مجھے کل ہی ایک خاتون نے کہا تھا کہ آپ تو جا بھی نہیں سکتی, آپ دیکھ بھی نہیں سکتی. تو یہ کیوں حالات ہیں؟ ان کے رائٹس کے بارے میں ہمیں بتائیں جو ملزم ہیں. جی بالکل, دنیا میں آپ دیکھیں جو پنشمنٹ کی تھیوری ہے
وہ ریفارمیٹیو تھیوری ہوتی ہے، یعنی اصلاح خانے ان کو کہا جاتا ہے. لیکن ہم پاکستان میں اصلاح خانے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ہم اپنی جیلوں میں سب سے برا کھانا، اور آپ اگر دیکھیں 70% لوگوں کو وہاں پہ اسکیبیز خارش کی بیماری کیوں ہے کہ کھارا پانی آپ کو ملے گا، آپ کو گندی چیزیں ملیں گی، اور اگر آپ نے پیسے دے دیے وہاں پہ، آپ سیاسی لوگ ہیں تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی سیاسی شخصیت جو تھی اس کی حاضری جیل میں لگتی تھی، وہ خود ایک مدرسے میں ہمارے اس دفتر سے بہت قریب ہی آ کے اپنی زندگی بسر کرتا تھا. تو جو ہماری جیلیں بھی ہیں وہ ہمارے ملک کی طرح ہی ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو ہر چیز کی سہولت ہوگی، اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر گٹر کے پانی سے آپ کو پوچھا بھی لگانا ہوگا، اور پھر آپ کے جو ہمارے ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ٹاپ ایلیٹ کلاس کے سیاستدان تھے وہ بھی رونا روتے ہیں. اور میں کئی باری سوچ رہا تھا رات کو کہ ہر سیاستدان جیل میں رہا ہے مگر کسی نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھا جائے تو سب لوگ رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بچھو چھوڑے گئے، سانپ چھوڑے گئے، ہمارے ساتھ جیل میں یہ ہوا وہ ہوا. تو بھائی جب آپ اقتدار کے اندر تھے تو آپ نے جیلوں کے لیے اصلاحات کیوں نہیں لائی؟ اور آپ دیکھیں کہ ہماری جیلیں اوور کراؤڈڈ ہیں، یعنی ہماری عدالتی نظام جو ہے، جو ضابطہ جو فوجداری ہے، یہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اتنا دقیانوسی ہے کہ 95% لوگ انڈر ٹرائل ہیں. ان کے مقدمات اتنے طویل ہو گئے ہیں کہ وہ اگر خدا نخواستہ سزا بھی ہوتی تو اس سے زیادہ وقت تو پہلے گزار چکے ہیں. اور دوسرا جو 5% کنوکشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ پولیس 95% کیسز جھوٹے بناتی ہے، اور جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے جن لوگوں نے ملک بیچ دیا وہ آزاد گھوم رہے ہیں. اور جس غریب نے اگر کسی گٹر کی ڈھکن چوری میں کوئی ہیروئنچی کے ساتھ کھڑا تھا تو وہ جیل میں سالہ سال جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہتا ہے. اور بھی نہیں کیا جا اور پھر جیلوں کے اندر جو نظام ہے، جس دن ہم جاتے ہیں یا کوئی جج جاتا ہے اس دن تو اتنا اعلیٰ کھانا ہوتا ہے کہ آپ پریشان اچھا یہی میں پوچھ رہی تھی کہ آپ، اور جب ہم چلے جائیں گے تو پھر جب لوگوں سے ہمیں فیڈ بیک ملتی ہے تو آپ صرف رینڈملی کیمرہ لے کے جو جیل سے باہر ہر مغرب کے ٹائم ریلیز ہوتے ہیں لوگ 10-15 لوگوں کا انٹرویو کر لیں، خارش کی بیماری، ہیپاٹائٹس اور یہ تمام چیزیں. لیکن سر میں یہی پوچھ رہی تھی، آپ انسپیکشن کمیٹی سے ہیں تو یہ دیکھیں ہم تو وزٹ کر کے تجاویز دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ چیزیں تو آپ لوگ ہم نے کوشش کی. ویمن اور جو چلڈرن جیل ہے، اگر آپ دیکھیں تو سن 2000 میں جب کام شروع کیا تھا تو وہاں 931 بچے تھے، آج 46 بچے ہیں. کیوں کہ آہستہ آہستہ اصلاحات لائی. سن 2000 میں جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس لایا کہ کم عمروں کے لیے جو کانفلکٹ ود لا ہوں گے ان کے لیے انصاف کا نظام یہ ہوگا. 2018 میں بچوں کا ایک قانون بنا نا، بچوں کا جو جیل جی ہے، بچوں کی اور خواتین کی. کس جرم میں اتنی لمبی سزا ہوتی ہے؟ دیکھیں بچوں کی کرمنل لائبلٹی کی ایج جو ہے وہ 12 سال ہے نا، تو اس سے نیچے بچے کو ہتھکڑی نہیں بنائیں گے، بچے کو کفرنگ نہیں. لیکن آپ نے تو کورٹوں میں دیکھا ہوگا کہ پولیس ان قوانین کو نہیں مانتی، وہ بچوں کو بھی ہتھکڑی لگا کے لاتی ہے. پھر اسی طرح بچوں کی جو وہ ہیں اس کو آپ نے بغیر یونیفارم پہ پولیس رکھنی ہے. اب بھی پولیس یونیفارم کے ساتھ ہے تو بچوں کی شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہوگا جب وہ اس وہاں پہ وقت گزارتے ہوں گے. مطلب ان کے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھ کے، مینٹل ہیلتھ کا خیال ہے، ان کو چائلڈ ایبیوز سے وہاں بچانا ہے. وہاں آپ نے چائلڈ پروٹیکشن ان کی کمیٹی بنانی ہے، وہاں بچوں کا چائلڈ رائٹس کلب بنانا ہے. کام تو کرنے کے بہت سارے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کرنے کی نیت ہو. ہاں سول سوسائٹی کی وجہ سے جو سول سوسائٹی کا اچھا وقت تھا 2002 سے 2018 تک کا، اس وقت سول سوسائٹی نے وہاں ڈیلیور کیا. اب تو سول سوسائٹی کے اوپر اکنامک افیئر ڈویژن اور بہت اداروں کا اتنا چیک ہے کہ ایک سپاہی آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ حالانکہ آپ ماسٹر ہیں سوشیولوجی میں، اینتھروپولوجی میں PhD ہیں، ایک سپاہی پوچھتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے بچوں کے لیے کیوں کام کرتے ہیں. تو اتنی آپ کے اوپر ریسٹرکشن رہے. تو اس کی وجہ سے پاکستانی سول سوسائٹی آپ نے دیکھا ہوگا 2010 کے سیلاب میں جو کام ہوا تھا 2022 میں نہیں ہو سکا کیونکہ آپ نے لاکھوں اپنی NGOs پہ پابندی لگا دی. تو اس پابندی کو بھی لوگوں نے جو ہے وہ نہ صرف دیکھا. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی جیلوں سے اچھے انسان پیدا کرنے ہیں یا ہم نے مافیاز کو جنم. اب آپ نے ایک بہت اچھا لفظ بولا، اصلاح خانہ. اصلاح خانہ جہاں پہ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پہ صلاحیتیں بھی لوگ سیکھ کے آتے ہیں. بہت سے لوگ آرٹسٹ بنتے ہیں جن کو بہت سے لوگوں کو کام سکھایا جاتا ہے، کچھ اچھے کام ہوئے. آرٹس کے لیے ایک گیلری بنائی مگر وہ UNODC نے
इन इदारों ने काम किए। कुछ जगह पे आपने देखा वहाँ हैंडी क्राफ्ट भी बनाते हैं। कुछ अभी जो हमारी फीमेल जेल इनमेट हैं वहाँ पे ब्यूटिशियन का हुनर भी उनको सिखाया जाता है। अच्छा, फीमेल जेल के बारे में जो मैंने सुना तो बहुत दिलखराज बातें थी कि देख नहीं सकते, सबसे बड़ी बात लेकिन कुछ बेहतर है, ये तो शायद किसी ने आपको फीडबैक बेहतर नहीं दी। जो फीमेल जेल है कभी आप विजिट कीजिएगा, और वहाँ शीबा शाह हमारी DIG होती हैं, आपको विजिट भी कराएंगी। उसकी हालत कदरे मेल जेल से बहुत बेहतर है। टेलीविज़न भी लगे हुए हैं वहाँ पे, इवन चारपाइयाँ हैं, जबकि जेंट्स में थब्बी लगा के सुनाया जाता है, यानी एक का मुंह दूसरे का सर, और इस तरह सो रहे होते हैं जैसे जानवर भेड़ बकरियों को लटाया जाता है। एक मतलब एक रूम की कैपेसिटी होती है कि उसमें कितने आदमी आ सकते हैं, आप मतलब आप फीमेल भी की करते हैं, फीमेल और बच्चों की थोड़ी बेहतर सूरत हाल है। अच्छा, बच्चों की हाँ, अगर आप विजिट करेंगी तो वो आपको थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ काफ़ी इदारे भी काम कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी मुखय्यर हज़रात जो उनके जुर्माने पे करके उनको रिहाई भी दिलाता है। लेकिन हमारा निज़ाम अदल इतना दकियानूसी है कि एक केस असमा नवाब केस था, 19 साल लग गए उस लड़की को अपनी बेगुनाही साबित करते हुए, तो उसकी ज़िंदगी के 19 साल कौन वापस ला के देगा। तो वो केस में हमेशा मेरी आंखों से आंसू निकल जाता था जब भी विजिट। इसीलिए आपसे एक बात बताऊं, इसलिए लोग, मैं कल भी ये बात कर रही थी, कल भी एक वकील साहिबा थी हमारे साथ, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लोग शायद डर जाते हैं, केस करने से डरते हैं, जी बिल्कुल, केस कराने से डरते हैं, थाने जाने से डरते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग जब एक्सीडेंट होता है किसी का तो लोग उस शख्स को उठाने से डरते हैं, बिल्कुल, कि हम पे ही ना इल्ज़ाम आ जाए, और ऐसा हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिस पे गौर फिक्र करने की बहुत और ये ज़रूरत है। CSS ऑफिसर जो करके आते हैं, SSP DIG, ये समझते हैं हम लोगों के फ़ोन नहीं उठाएंगे तो शायद आवाम तक के मसले लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। भाई आप लेकिन फिर वही बात है सर, आप यहाँ इस दुनिया में फ़ोन नहीं उठाओगे, वहाँ अल्लाह के यहाँ तो आपको जवाब देना होगा। यहाँ पे कमज़ोरी आवाम की है। मैं आपको बताऊं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते जब तक हम खुद को सुधार नहीं सकते। आवाम खुद अपनी इस तरह की प्रेशर ग्रुप्स बनाए, अपनी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सर बनाए तो सही, उसमें तो यकजहती नहीं है। और एक दूसरे का आपने देखा नेबरहुड प्रोग्राम जो है, यानी पड़ोसी का साथ दे। बाहर के मुल्कों में मैंने देखा, मैंने ट्रैवल किया, तो यहाँ अगर नेबरहुड प्रोग्राम है तो एक पड़ोसी, मैंने देखा किसी घर पुलिस आ जाए तो वो साथ चलने पे तैयार नहीं होते। आप साथ चलने की बात करें तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और ये एक बात है कि जुल्म सहने से जुल्म बढ़ता है, लेकिन जुल्म सहने से जालिम इंसान खुद जालिम बन जाता है। और आजकल हमारा माशरा जो सूरत हाल हमारे माशरे की है वो यही है कि हर बजाते खुद एक फ़र्द जालिम बन चुका है। ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें सामने आ रही हैं कि दिमाग हैरान है कि ये भी इंसान है, और कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं हम भी तो इनका हिस्सा नहीं। जिनके बच्चे उठा के लेके जा रहे हो उसकी माँ से पूछो उसने किस मन्नतों मुरादों से उसको माना था, और उस माँ ने कैसे पाला था, और वो अपने बेटे के गम में उसकी आंखें चली जाती हैं। ऐसे ऐसे दिलखराज केसेस हम कोर्टों में देखते हैं। देखिए ना, अभी भी बच्चे, अभी मैंने जितना गौर किया, ये सीजनल वाइज होता है। मुझे नहीं पता, एक प्रोजेक्ट मिलता है इनको कितने बच्चों का, तो ये बच्चे चोरी होते हैं, एक सीजन आता है बच्चों की चोरी का। जी, वो पैसे कमाने का एक सीजन होता है। और मैंने ये भी देखा है कि ये जो है, ये कराची के लोग नहीं होते जो चोरी करते हैं, ये बाहर से बुलाए जाते हैं। ये औरतें जो फकीरनियां हैं, जी, ये बाहर से बुलाए जाते हैं और ये बाहर से इनको प्रोजेक्ट दिया जाता है। अब ये पूरा माफिया जी, पूरा बेगर्स माफिया, पूरा बेगर्स माफिया। इस पे 10,000 आपने देखे, हमने मॉर्निंग शोज भी किया, अवेयरनेस भी दी, पुलिस को ट्रेनिंग भी दी, असेंबली में लॉ बना के MPA के हाथ में दे दिया। लेकिन इसका मतलब है MPA एंटी बैगरी लॉ लाना नहीं चाहते, तो उनके मफादात इसके अंदर हैं और वो इस बैगरी को ख़त्म भी नहीं करना चाहते। वरना अपने इस्तेहकाक की कोई बात होती है तो प्रिविलेज मोशन तो आपने देखा है घंटों मिनटों में भी ये ले आते हैं अपने हकूक़ के लिए, सेनेट में हो या कौमी असेंबली में हो। इसका मतलब है बच्चे जो है वो हमारे सियासतदानों की तरजीह नहीं है, क्योंकि बच्चों के वोट नहीं होते। लेकिन अगर आप देखें दुनिया के हर मुल्क में बच्चों को ज़्यादा उनकी दिमागी हालत को कितना गौर किया जाता है। बिल्कुल हमारे जो, मैं कहता हूँ कोई ऐसा पुलिस स्टेशन मुझे बता दे जो बच्चों के हकूक़ के लिए साजगार पुलिस स्टेशन हो, जब बच्चे आके शिकायत दर्ज करा सकें। हम कोई ऐसा पुलिस स्टेशन ही नहीं बना पाए ना अभी तक। चलें, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर बच्चों के हकूक़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप इस पे भी काम कर रहे हैं। गोली चारू का ज़ीर कसानी ब्रेक के बाद साड़ी में घूम बेटा।
معاشرت کی گولی چال کا بریکر بریکن ساریان چکے مگا پتران کن گئی تھی خاص کر میں جو جیلے بندے ملزم آئے بارے آ رہے ہیں حقوق کے بارے حقوق استی لیکن بعض شکایت بھی اور شکایت برحق کہ آئینی حقوق کی طرح کوئی بھی کار نہ بھی. اس لیے میں کہتی ہوں کہ انسانی حقوق کہاں کے انسانی حقوق. اگر ہم ہر ادارے کو دیکھیں ہر ادارے میں ہم خود بھی ایک دوسرے کے حقائق یعنی کہ ہمارے اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق ہے اس کو ہم پامال کر دیتے ہیں. میوزک اتنے شور و خروش سے جوش و خروش سے چلا رہے ہوتے ہیں, اسپیکرز ہوتے ہیں, چیزیں پریشر ہارن ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں تو حکومت کا عمل دخل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں آپ اگر آپ گھر کے آگے کچرا پھینک رہے ہیں کسی کے تو وہ تو آپ کو خود صحیح ہونا پڑے گا. اگر آپ سگنل توڑ رہے ہیں, ٹریفک قوانین پہ عمل نہیں کر رہے, پھر تو آپ کو خود صحیح ہونا پڑے گا. سگنل توڑنے کے علاوہ اپنی جان کی فکر ہے, دوسرے کی جان کی فکر. اور ڈرائیونگ کے دوران آپ نے دیکھا ہے کہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں. اچھا میں نے سندھ کے جو افراد معذورین کے قانون کے رول بنائے تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے معذور افراد اس لیے ہوئے کہ وہ 2 دریا پہ شارع فیصل پہ موٹر سائیکل اس طرح بھگا رہے تھے کہ انہوں نے خود کو بھی معذور کیا, دوسروں کو بھی معذور کیا. تو یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں جو غفلت ہے. یہ تو ساری ہماری اس کے لیے تو کوئی ہمیں بتانے والا ہے نہیں. اس کے لیے کوئی نہیں, سوسائٹی کا ایک انٹرنل کنٹرول ہے نا. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی آدھے سے زیادہ عوام ایک دوسرے پہ ظلم کرنے پہ آمادہ ہے اور ایک دوسرے جہاں حقوق ہوتے ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے ریاست کے قانون پہ بھی عمل درآمد کرنا ہے. ہم اتنی سیلفش, میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں اتنی سیلفش قوم سے وابستہ ہوں, میں خود اتنی سیلفش ہوں کہ مجھے اپنے سوا کچھ دکھتا نہیں ہے, چاہے وہ ٹریفک ہو, چاہے وہ میرا گھر ہو, چاہے وہ میرے پڑوسی ہوں, چاہے وہ میرا کوئی مسئلہ ہو, مجھے اپنے سوا کوئی دکھتا نہیں ہے. اور آج کل اتنے بدتر حالات ہو گیا ہمارے دماغی حالات کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہے کہ ایک وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ میں ایک دوسرے سے ہی آپ لڑواؤں گا, یہ بھی ایک عذاب ہے. جی بالکل, کہ ایک قوم جو ہے آپس میں ہی لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کو مارتی ہے. اور پاکستان کے وہ حالات ہیں کہ ہم لوگ زبان میں قومیت میں تو بٹے ہوئے تھے, لڑ رہے تھے, لیکن اب سیاسیات میں آ کے بٹ گئے ہیں اور اس میں کوئی سیاستدان کا قصور نہیں ہے. آپ دیکھیں کراچی نے کیسے تشدد برداشت کیا ہے. تو ہمیں پاکستانی سب سے پہلے ہم بنے اور اپنے ملک کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم اگر ایک ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ ہماری جو اپنے جو فرائض ہیں, حقوق تو ہیں لیکن فرائض اگر ہم صحیح طریقے سے انجام دیں تو ہم اپنی آنے والی نسل جو بچے ہیں, بچوں کی صلاحیتیں ایک فلڈ کی طرح ہوتی ہیں نا, اس کے اوپر ڈیم ماں باپ کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, فیملی کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. تو فیملی کے انسٹیٹیوشن سے اگر ہم تربیت اس طرح کی کریں کہ آپ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے, اور ہمارا مذہب بھی ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا اتنا بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ ہو کہ جائیداد میں پڑوسیوں کا حصہ دینا پڑ جائے, تو اس سے اندازہ کریں کتنے زیادہ حقوق جو ہیں بتائے گئے ہیں. اور اگر بچوں کی بات کر رہے ہیں آپ تو بچوں کو صرف پڑھایا جا رہا ہے, کوئی تربیت نہیں دی جا رہی. بچہ اگر مہاجر کے گھر میں پیدا ہو تو مہاجر کہلاتا ہے, بلوچ کے گھر میں پیدا ہو تو بلوچ کہلاتا ہے, پٹھان کے گھر میں کوئی پاکستانی بچہ کہلاتا ہی نہیں ہے. اس بچے کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ میرا دشمن, یہ میرا دوست. اچھا سر, اور ہم نصاب میں بھی جو فردوسی نے جن لوگوں نے لکھی ہے تاریخ, ہم وہ تاریخ نہیں پڑھا رہے نا. جو محبت اور جو برداشت کا فلسفہ ہے نا, ٹالرنس اور پیس کا, وہ ہم نہیں پڑھا رہے نا, جس کی وجہ سے بچوں میں ٹالرنس نہیں پیدا ہو رہی. اچھا آپ CRM کے بھی ممبر ہیں, چائلڈ رائٹس موومنٹ کے. بچوں کی بات کریں تو بچوں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب موجودہ دور میں تعلیم کو لے کر, پڑھائی کو لے کر یا تعلیمی نظام کو لے کر بچوں پہ پہلا ظلم تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے جو ہے سبجیکٹ ہی, آپ کے تعلیمی نظام ہی بچوں پہ برڈن ہوتی جا رہی ہے. ان کا بیگ اتنا بھاری ہے, آپ دیکھیں بچوں کی کمر جھک جاتی ہے. سب سے پہلے تو ہم لوگ اس رائٹ کی بات کرتے ہیں کہ تعلیم جو ہے شعور کے لیے ہم بچوں کو شعور نہیں بوجھ دے رہے ہیں, بوجھ ان کے دماغ پہ نہیں, بوجھ ان کے کندھوں پہ دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بہت اچھی بات کی, ہمارے یہاں پہ ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 80% بچے جو ہیں اردو بولتے ہیں, مادری زبان پہ ہیں. جی بالکل. آپ نے تعلیم کیا ہوا ہے انگلش میں, یعنی کہ بچے رٹا تو مارتے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پڑھ کیا رہے, کہ یہ بھی ایک حقوق ہے کہ اس کی ذہنی ہم نے شعور بالکل ان کی مادری زبانوں میں, ان کی زبانوں میں ان کو علم دیا جائے. آپ دیکھیں ہم خواب تو اپنی زبان میں دیکھتے ہیں نا, جی تو ہماری تعلیم اور تربیت جو ہے وہ بھی اپنی زبان میں ہونی چاہیے. جو عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال ہے اس کا آرٹیکل جو 7 کہتا ہے کہ ہم نے ہر بچے کو شناخت کا حق دینا ہے. اس کا آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے ماں باپ نے, اساتذہ نے, وکلا نے, جج صاحبان نے بچے کے بہترین مفاد میں کرنا ہے. کیونکہ جب ہم یہ کیسز چلا رہے ہوتے ہیں, ماں باپ میں علیحدگی ہوتی ہے, تو سب سے زیادہ جو بچے سفر کرتے ہیں کہ
کہ عدالت یا تو تحویل ماں کو دیتی ہے یا باپ کو دیتی ہے. بالکل. تو یہ یو این کنونشن جو پاکستان ان 6 ملکوں میں سے تھا جس نے سب سے پہلے دستخط کیے, سب سے پہلے ہم نے قانون سازی اس کے اوپر کی, اور ہماری جو یو این کے اندر پاکستانی ٹیم ہے وہ دنیا میں آئیکن کی طرح ٹیم ہے, انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. یعنی آپ کو حیرت ہوگی جو ہماری صاحبہ وہاں پہ مندوب ہیں وہ بلائنڈ ہیں, لیکن اگر ان کی کشمیر پہ آپ اسپیچ سنیں گی تو آپ دیکھیں گی دنیا ہلا دی. میرے ٹیچر بھی بلائنڈ تھے ماشاءاللہ, بہت اچھے. تو ان کی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, مسئلہ صرف وہاں آتا ہے کہ حکومت اور عوام مل کے یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے نا چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیاں ہر سطح پہ بنانی ہیں, اسکولوں میں, اسپتالوں میں اور محلوں میں. لیکن سر میں پھر تعلیم کی بات کرتی ہوں تو یہ تو سب سے بڑا برڈن ہے کہ بچے کو زبردستی انگلش میں پڑھایا جا رہا ہے جبکہ اس کی زبان اردو یا اس کی مادری زبان ہے. جی بالکل, چائنیز دیکھیں چائنیز میں پڑھتے ہیں, جرمن میں پڑھتے ہیں, آپ نے جو جیپنیز کو دیکھا ہے جیپنیز میں پڑھتے ہیں. مطلب پہلا برڈن تو یہ آ گیا کہ بچے کو رٹا مارنا پڑتا ہے اور وہ اس زبان میں اور ہم اس کی ذہانت کا ٹیسٹ نہیں لیتے, ہم اس کی یادداشت کا ٹیسٹ لیتے. اچھا, دوسرا برڈن کہ وہ جب گھر سے اسکول جاتا ہے تو ایک وائلنس مطلب ایک سخت مزاج کا استاد اسے ملتا ہے, تو کیا ان کے لیے ایسا کوئی حقوق نہیں ہے کہ استاد کو بھی ٹریننگ ملے کہ وہ بچوں کو ٹریٹ کیسے کرے, نہ کہ فزیکلی بلکہ مینٹلی, اور وہاں سے وہ مار کھا کے پھر گھر جاتا ہے, پھر گھر سے مار کھاتا ہے, پھر مدرسے جاتا ہے وہاں پہ مار کھا کے آتا ہے, اور پھر تھک ہار کے جب گھر میں بیٹھتا ہے وہی چیزیں اس کو دماغی طور پہ. آج کل میں جو بچوں کو دیکھ رہی ہوں, ان کی نفسیات دیکھ رہی ہوں, ہمارے بچے چڑچڑے ہو رہے ہیں, چھوٹی سی عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں, انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں, بیمار ہوتے جا رہے ہیں, ان کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے. تو یہ سب بچوں کے حقائق میں ہی آتے ہیں. تو کیا یہ اس میں دیکھیں, اس میں بچوں کا حقوق جو ہے وہ فزیکل اور ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ سے ان کو محفوظ رکھنا یہ بھی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, یو این کنونشن کے اندر لکھا ہوا ہے. اور اس میں حکومت سندھ واحد حکومت ہے جس نے قانون سازی کی ہے کہ پروہیبیشن آف کارپوریل پنشمنٹ, یعنی آپ نے بچوں کو ذہنی اور جسمانی سزائیں نہیں دینی. اگر کسی اسکول میں ماں باپ بھی کیوں نہ ہو, ہاں ماں باپ کے لیے بھی, اور یہ ٹیچرس جو ہے سب سے زیادہ اس میں اسکول کو فوکس کیا گیا ہے. اور اگر کوئی ایسے ہوتا ہے تو پرائیویٹ اسکول کا ڈائریکٹریٹ ویمن کالج کے سامنے وہاں پہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں. سندھ سیکریٹریٹ میں ایجوکیشن منسٹری کا آفس بھی موجود ہے, اور اسی طرح چائلڈ پروٹیکشن کی سندھ حکومت کی ہیلپ لائن 1121 موجود ہے. اگر کسی بچے پہ تشدد ہوتا ہے تو آپ 1121 پہ اس کی کمپلین جو ہے نہیں. اگر ہم باہر ملکوں میں جائیں تو وہاں پہ باقاعدہ ایک نظام بنایا ہوا ہے, وہاں پہ ہیلتھ ورکر جو ہے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, جہاں پہ ان کو پتہ چلے کہ بچے پہ وائلنس ہو رہا ہے یا بچے پہ ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے. یہاں پہ ہم نے بھی ٹیچر ٹریننگ کرائی کراچی کے 4 ڈسٹرکٹ میں, لیکن وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ ٹریننگ دور افتادہ علاقوں تک بھی, زیادہ کام کراچی شہر میں ہوتا ہے. تو یہ ٹریننگ جو فزیکل اینڈ ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ سے پیرنٹس کو بھی کرانی چاہیے اور دور افتادہ لوگوں کو بھی, تاکہ ایک بچے کو گھورنا جو ہے یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے. پھر اس بچے, اگر آپ, میری ہائٹ جو ہے 6 فیٹ ہے, وہ بچہ 3 فٹ کا ہے, تو اس کے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ میں بات نہ کرنا یہ بھی منیمم کیئر اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے. ہم نے منیمم کیئر اسٹینڈرڈ بنا کے, میں نے پہلی بار کتنے مائنر سے جی یہ ہم نے, پھر کتنے لکس لائٹ آ رہی ہے کلاس روم کے اندر, کہ اس لکس لائٹ سے اگر بچے کی آنکھوں پہ اثر پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اس کے حقوق کی وائلیشن ہے. اچھا, کلاس روم میں بچوں کی تعداد یہ بھی بہت اہم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو اساتذہ ہیں ان کی تربیت کیا ہے. لیکن یہاں پہ تمہیں ہم اسکول وینس میں بھی دیکھیں یا سوزوکی ہوتے وینس ہوتے, بچوں کو ایسے اندر دھکیلا جاتا ہے. وہ منیمم کیئر اسٹینڈرڈ اگر وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ نوٹیفائی کر دیں کیبنٹ, تو پھر وہ نافذ ہو جائیں گے, اور پھر سب کو اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا کہ وین کس قسم کی ہوگی, کتنی سیٹیں ہوں گی, کتنا اس کے اندر گینگ وے ہوگا. یہ سب چیزیں ہم نے بنا کے حکومت مطلب اسکولز وین کو ہے وہ ڈیفرنٹ تھوڑا سا ہونا چاہیے عام وین کے اسٹرکچر سے. جی یو ایس اے میں آپ نے یلو کلر کی بسز دیکھی ہوں گی کہ وہ بچوں کے لیے مختص ہوتی ہیں. جب وہ اس بس رکتی ہے تو ہر بندے کو رک کے بچوں کو راستہ دینا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کوئی اسٹینڈرڈائز ابھی حد تک ہم نے وین نہیں بنا پائے. ایلیٹ اسکولوں میں تو ہیں, لیکن عام جو ہمارے سندھ کے گورنمنٹ کے 38,000 پرائمری اسکول ہیں, 7 سے 8 ہزار ہمارے سیکنڈری اسکول ہیں, ہم وہاں پر ابھی کوئی ایسی ایلیٹ اسکولوں میں بھی یہ سسٹم نہیں ہے سر. ہاں وہاں بھی کچھ ہے تھوڑا بہت, لیکن میں نے کچھ ڈی ایچ اے کی بسز اچھی دیکھی اسکول کی, یا شاید میں وہاں رہتا ہوں, شاید گھر کے پاس ہے تو اس لیے دیکھ لی. لیکن ویسے نارملی یہ آپ کا بڑا پوائنٹ ہے کہ اسٹینڈرڈائز وین ہونی چاہیے, جہاں پہ وین ڈرائیور
اور جو کنڈکٹر ہیں وہ بھی چائلڈ پروٹیکشن، ان کو ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ بچوں کے ساتھ ابیوز نگلیکٹ کو محفوظ کیا جا سکے. تو اس کے لیے آج کا سی سی کیمرہ دنیا میں بڑی اچھی ٹیکنیک ہے جو استعمال کی جا رہی ہے کہ وہ لگا کے آپ مانیٹرنگ، کیونکہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ جو سندھ میں 18,000 10,000 گھوسٹ اسکول ہیں، جو لوگ مطلب تنخواہ لے رہے ہیں لیکن کام کراچی میں، ہم جناتوں کو پڑھا رہے ہیں بھائی جی، تو بایو میٹرک سے بھی وہ لوگ نہیں پکڑے جا سکے. تو یہ اس کو ذرا امپروو کرنا چاہیے. گڈ گورننس کے ضروری ہے کہ ہم مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کی جو ٹیم بنائیں وہ تھرڈ پارٹی ہو، اس کا حکومتی سٹاف سے کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ اگر حکومتی سٹاف ہی مانیٹرنگ کرے گا تو چور کی کیسے کرے گا. مثال کے طور پر بھی کوئی بھی کمپلین آئی جی کو بھیجیں، وہ ایس ایچ او کو بھیجتا ہے. اگر وہی ایس ایچ او قبضہ مافیا کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پھر آئی جی کی اس کمپلین کا کوئی حاصل نہیں ہوتا. اچھا، چائلڈ ہم لوگ رائٹ کی بات کر رہے تھے، یہ تو ہو گئی بیسک چیزیں جو کہ ہم ماں باپ بھی اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. ہم وین کی پروٹیکشن دیکھ سکتے ہیں، ان کی سیفٹی دیکھ سکتے ہیں، ہم اسکول کی سیفٹی دیکھ سکتے ہیں. پھر ان کی بچوں کو لیکن آج کل آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ماں باپ فیس دے کے بھی ٹیچروں سے یا استادوں سے ایسے ڈر رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی کہتے ہیں یہ مان لیتے. میں اپنے گھر میں بولتی ہوں کہ بھائی کچھ بولا کرو نہیں. اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جب جاتے ہیں پیرنٹس تو ہم نے وہ ڈرا دیتے ہیں اور یہ ڈر جاتے ہیں. اکثر وہاں بولتے ہی نہیں ہیں. میں نے 1-2 میٹنگ آبزرو کافی کی میں نے ریسرچ کے لیے، تو وہاں بولتے ہی نہیں ہیں. بھائی پیرنٹس اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے، اچھا پیرنٹس کو ایک ڈر جو ہے نا کہ ٹیچر نمبر کاٹ لے گی یا ہمارے جانے کے بعد وہ بچے سے یہ تو بلیک میلنگ ہوا نا. یہ بلیک میلنگ والا جو ماحول ہے نا، یہ ختم تب ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کا اہلکار بھی اس پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر، یا کوئی سائیکالوجسٹ یا سوشولوجسٹ یا آپ کا سوشل ورکر، یہ لوگ بھی جب بیٹھنا شروع کریں گے تو پھر یہ اسیس کر پائیں گے کہ پرابلم کہاں پہ ہے اور ایکشن پوائنٹ کیا ہے. لیکن اگر میں یہ کہتی ہوں کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان میں پیرنٹس جو ہیں وہ فیس پے کرتے ہیں، وہ کوئی فری میں بچے پڑھ نہیں رہے ہوتے، تو وہاں پہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیرنٹس بولتے تھے. میں نے ایک بہت اچھی ماں دیکھی، مجھے بہت اچھا لگا، بہت کانفیڈنٹ عورت تھی. میں کام کرتی تھی کسی سینٹر میں، تو وہاں پہ صبح کالج تھا، کالج، رات کو کوچنگ سینٹر تھا کوئی. تو وہاں پہ ایک خاتون آئی، تو اس خاتون نے کہا کہ بھائی، وہ اسکول بھی تھا چھوٹا سا، تو وہاں انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں. اس نے کہا کہ بالکل. یہ وہ تو انہوں نے وہ تھوڑا سا پروسیجر پوچھا اور ان کے اسٹینڈرڈ کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے بہت اچھی شرط رکھی کہ دیکھیں میں فیس آپ کو دوں گی، مجھے ٹیوٹر نہیں چاہیے، مجھے ٹیوشن میں نہیں بھیجنا بچے کو. میں اسکول میں فیس پے کرتی ہوں، میرا بچہ یہیں سے پڑھ کے یہیں سے یاد کر کے گھر آئے، مجھے گھر میں بچے کو پڑھانا نہیں ہے، مجھے اس کو کھلانا ہے. تو کتنی اچھی بات کی خاتون نے کہ مجھے اس کو ریوائز نہیں کروانا ہے، مجھے یہاں پہ یہ تعلیمی ادارہ ہے، یہاں سے پڑھ کے وہ گھر میں میرا بچہ مجھے پرفیکٹ چاہیے. یہ 71 سے پہلے پاکستان میں بھی یہی ہوتا تھا. جی. لیکن ہم نے 71 میں جب تعلیم کو نیشنلائز کیا جی تو بدقسمتی سے ہم لوگوں کی تربیت نہ کر سکے، تو وہ ایک عجیب ہی سیاسی ورکر جو بھرتی ہو گئے، تو انہوں نے تہس نہس کر دیا تمام تعلیم کو. اور آپ دیکھیں اس میں جو مشنری اسکول ہے، بڑے بڑے مجھے علماء کرام بھی فون کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا فلاں جگہ داخلہ کرا دو، کیونکہ وہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے سسٹم کہ پیرنٹ جو بچہ مشنری اسکول میں پڑھتا ہے اس کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں. تو ہمیں بھی یہ ماں نے جو بڑی اچھی بات کی، مگر ہمارے آج کے پیرنٹس کے اوپر ڈبل بوجھ ہے. ایک فیس وہ اسکول کی دے رہے ہیں، ایک ٹیوشن کی دے رہے ہیں، ایک وین کی دے رہے ہیں، اور ایک ٹیوشن کی وین کی دے رہے ہیں. ٹیوشن کی وین کی دے رہے ہیں. دیکھیں یہ ڈبل نہیں جائے، یہ ہاں 4 گنا زیادہ بوجھ آ گیا. تو یہ پھر ان کے اوپر معاشی بوجھ آتا ہے. پھر ہسبینڈ اینڈ وائف کے میریٹل ریلیشن، جسے ازدواجی تعلقات کہتے ہیں، وہ خراب ہوتے ہیں. کیونکہ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے. اور ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے کہ لوگ اپنی شادی بیاہ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے. لیکن سر ایک چائلڈ رائٹ کی اگر بات آتی ہے تو یہاں پہ احساس کمتری ہم بچے پہ نہیں ڈال رہے کہ ایک بچہ بہت بڑے اسکول میں، بہت ہائی لیول کے اسکول میں پڑھ رہا ہے، دوسرا بچہ ایک مڈل کلاس فیملی سے اٹھ کے آتا ہے. تو آپ نے جیسے کہ وہ بات کی آئین کے مطابق ہر بندہ ایکول ہے، تو یہاں پہ تو ہم تو بچوں کی، اور ایک بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اچھا ادارے ہی نہیں بلکہ ہم فردی طور پہ بھی اس بچے کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اس کو تھوڑی سی درمیانہ ویلیو دیتے ہیں، اس کو کم ویلیو دیتے ہیں. تو یہ جو ایکٹ ہے ہیومن رائٹس کا، جو ایکویلٹی ایکٹ ہے،
تو یہ ایکٹ تو یہاں سے ہی بنیادی طور پہ ہی ہم سابقہ حکومت نے کوشش کی یونی کیریکولم بنانے کی، تو 3 صوبوں میں تو وہ نافذ کر پائے، پنجاب، KPK اور بلوچستان میں، لیکن سندھ حکومت نے اعتراض کر دیا کہ ہم ایک جو نصاب ہے اس کو نہیں مانتے. تو یہ بعض دفعہ سیاسی مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے کینیڈا میں، نصابی طور پہ سب ایکول ہوں اور سب کا ایک ہی طرح کا یونیفارم ہو. چائنا کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے آپ دیکھیں جب شروع میں پہلے 1 چائلڈ پالیسی لے کے آئے، آبادی کو کنٹرول کیا، پھر انہوں نے اسکولوں کو ایک ہی، آپ دیکھیں جو ان کے موزے تنگ یا چون لائی تھے وہ سب ایک ہی طرح کا ڈریس پہنتے تھے، پتہ نہیں لگتا تھا کہ چیئرمین موزے تنگ اور سپاہی کے کپڑے میں کیا فرق ہے. کیا بات ہے. تو یہ جو انہوں نے کی، اور آپ ان کی بکس جو ہے ماؤ ٹوش کی پڑھیں تو اس میں بیسک پرنسپل ملتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سب کے لیے یکساں ماحول بنانا ہے. تو اگر یہی ہم کر پائیں اسکولوں میں تو ایک ایجوکیشن سسٹم ہو. اور حکومت یہ ہوتا تھا 60 سے، ہم سب بھی گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر ایسا زبوحالی کا دور آیا اور نقل کلچر آیا کہ اب بچے جو ہیں وہ پڑھائی سے زیادہ نقل پہ توجہ دیتے ہیں. آپ یقین کہ میں تو ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتی ہوں بھائی بچے بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ اماں ٹیچر نے نقل کروایا ہے، اور ماں خوش ہو جاتی ہے، جبکہ اس کا مطلب ہی ہے دھوکہ، چیٹنگ. اور دیکھیں پاکستان کے لوگ بچپن سے ہی بچوں کو دھوکہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ آدم جی جیسے بزنس مین نے آدم جی کالج بنایا، قریشی صاحب نے اسلامیہ کالج بنایا، اور میں کہتا ہوں بوانی فیملی نے عائشہ بوانی اسکول بنایا. اس کا مطلب ہے اس خطے میں تعلیم کا رجحان، شعور، اور اس کا جو بزنس مین تک کا بھی سمجھتا تھا کہ ہم نسل کو تبھی آگے لے کے جا سکتے ہیں. آپ کی بنیاد تو بنائی گئی ہے، لیکن اس بنیاد پہ کام نہیں ہوا. اچھا وہی بات ہے آپ کی کہ گورنمنٹ دیکھیں اب کیونکہ آبادی بڑھ چکی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت بھی ہے، لیکن نصاب اگر یکساں ہو، اگر ایک طریقے سے بچے پڑھیں، یکساں نصاب ہو، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں، درمیانہ پڑھایا جائے، تو ہر بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کم ہے یا میں زیادہ ہوں. یہ جو تفریق ہے نا، یہ کلاس سسٹم کو پیدا کرتی ہے، ایک ایلیٹ، ایک مڈل کلاس، ایک لوور مڈل کلاس. اور پاکستان میں بچے کو پتہ ہے کہ ایلیٹ کلاس کیا ہے، مڈل کلاس کیا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ ایک خاص ایلیٹ طبقہ ہے جو پورے پاکستان کے وسائل کے اوپر، تو ہم نے ذہنی بٹوارا تو کر دیا نا. جی وہ ابھی جالب نے کہا تھا نا کہ ساری زمین پہ قابض کیوں ہیں، آخر چند گھرانے کیوں، نام نبی کا لیتے ہیں، الفت سے بیگانے کیوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ہیں. الفت تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس زیادہ پیسے ہیں تو میں اپنے ساتھ والے پہ خرچ کروں نا. اور اسلام میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ بھی اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ امیر اور غریب کے فرق کو ختم کیا جا سکے. اور اس کے پاس حکومت کے بعد بہت اچھی پالیسیز ہیں، کر سکتے ہیں. اگر آپ 100 گز سے 80 گز سے اوپر گھروں کے اوپر کیپٹل ویلیوز ٹیکس جو ہے وہ 10% لگا دیں تو وہ جو کیپٹل ویلیو ٹیکس وہاں سے آئے گا وہ نیچے گھروں کو تو حکومتی باتیں چلے مضبوط کر کے، لیکن عوامی طور پہ ہم بھی اگر دیکھیں تو، اور عوام اگر چاہے تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی شادی بیاہ یا کسی قسم کی تہوار ہیں، عید ہے، شب رات ہے، اس کی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں کہ جن کے پاس ان خوشیوں کے دکھاوے کے وسائل موجود نہیں ہیں. کیا بات کی آپ نے، کاش ہم ایسا کر سکتے. سر یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے، پھر مزید ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے. گولی چاروں کا زیر کا ثانی بریک پہ ساڑی میں گھوم بیٹھا. واشت کے گولی چاروں کا بریک سے سارے چکے میں کپوتران کن گئے تھی. اچھا اب ہم یہ جو ریفیوجی ہوتے ہیں، جو مہاجرین ہوتے ہیں، ان کے بھی رائٹس کے بارے میں ابھی آپ نے بریک سے پہلے مجھے کہا کہ ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہم دیکھتے ہیں کچرا چننے والے، اچھا یہ بڑے پیارے بھی ہوتے ہیں، بڑے پیارے انوسینٹ بھی ہوتے ہیں، بڑی محنتی بھی ہوتے ہیں. بالکل. یہ وہ میں کہتا ہوں کراچی کا 14,000 ٹن کچرا ہے، اس میں سے کچرے کا بڑا حصہ یہ 800 ڈیرے جو افغان مہاجرین بچوں کے ہیں، یہ بچے جو ہیں اس کو کیٹر کرتے ہیں. اور UNHCR اور حکومت پاکستان ان کو رائٹس دیتی ہے. مگر پاکستان حکومت نے 1951 کا مہاجرین کے حقوق کا معاہدہ تو سائن نہیں کیا، لیکن ایک منسٹری آف سیفران رکھی ہوئی ہے جو ان کا پروف آف رجسٹریشن کارڈ جو ہے، یا بہت مہاجرین میں آپ کو میں بتاتا چلوں جو غیر قانونی کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں
وہ مہاجرین کا اسٹیٹس نہیں ہوتا, انہیں کہتے ہیں الیگل امیگرینٹ, یعنی غیر قانونی تارکین وطن. بالکل. اسی طرح جو ہجرت کر کے آتے ہیں مائیگرینٹ ہیں, ان کو مائیگرینٹ کے رائٹس ہوتے ہیں, لیکن مہاجرین وہ ہوں گے جن کو دونوں حکومتوں نے ایکسیپٹ کیا ہو, اور اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے UNHCR وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جی ان کی ڈاکومنٹیشن میں, یہاں یا واپس اپنے ملک کے ساتھ ریپیٹریاٹ ہونا چاہیں. تو یہ افغان مہاجرین جو بچے ہیں یہ اس جنگ کا شکار ہیں جو رشیا اور امریکہ کی جنگ آپ نے دیکھا ہے, پہلے رشیا نے حملہ کیا, پھر 2009-11 کے بعد امریکہ نے کیا. تو یہ ہم انہیں کہتے ہیں دیز آر دا انوسنٹ وکٹم آف گلوبل پروگریس, کہ جس ترقی کو ہم کہتے ہیں اس ترقی نے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان بچوں کو دیا, ان کی تعلیم گئی, یہ اپنے گھر والوں کے لیے کچرا چنتے ہیں, 200-300 روپے ملتے ہیں, جمع ہوتا ہے 15 دن بعد, 20 دن بعد, مہینے بعد, 2 مہینے بعد گھر والوں کو جا کے دیتے ہیں. کھانا آپ اور ہمارے گھروں سے مانگ کے کھا لیتے ہیں. تو یہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن اور چائلڈ رائٹ ایکٹ عائد نہیں ہوتا؟ ایکٹ ہے, لیکن بدقسمتی سے افغان مہاجرین بچوں پہ وہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا قانون جو ہے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ مہاجرین بچے ہیں, یہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں. ان کو پاکستان کے سٹیزن شپ 1956 کے تحت 1956 کے تحت جو ہے 1956 کے شہریت کے وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو ایک پاکستانی شہری کو. یاد رکھیے جو POR کارڈ ہوتا ہے, پروف آف رجسٹریشن, یہ پاسپورٹ نہیں ہوتا, یہ صرف یہاں رہنے کی اجازت ہے, جسے منسٹری آف سیفرون کبھی 6 مہینے کی ایکسٹینشن دیتی ہے, کبھی 1 سال کی. تو یہ مگر یہ کارڈ ان کو کم از کم ایک حقوق, منیمم حقوق تو دیتا ہے, جس میں یہ اپنی سم لے سکتے ہیں, جس میں اگر کوئی اور بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کی پشت پر اس بچے کی ڈیٹیل آ جاتی ہے. لیکن نئے POR کارڈ ایک عرصے سے بننا رک گئے. اچھا, اس طرح تو یہ ان کو تو جاب کرنے میں بھی مسئلہ ہوگا, ان کو قانون جاب میں 8ویں سے آگے تعلیم لینے میں بہت بڑا مسئلہ ہے. کالج اسکول والے اب آپ نے دیکھا ان سے مانگتے ہیں, تو ان کا تعلیمی نظام تو وہ تعلیمی ہائر ایجوکیشن نہیں لے سکتے, تو اس میں بڑی مشکلات ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس POR کارڈ سے ان کو اور بینیفٹ ملنے تھے وہ آگے کام نہیں بڑھ سکا. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ اسماعیلی کمیونٹی کو جانتے ہیں. جی بالکل. تو وہاں پہ کافی افغانی جو لوگ آئے تھے وہ تو اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, وہ جاب بھی کر رہے ہیں. ان کی کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے اور وہ پاکستان حکومت پہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی سڑک پہ بے گھر آخانی کمیونٹی کا نہیں ملے گا. نہیں کوئی, میں نے 20 سال سمت بانڈ کے نشے پہ بچوں پہ بڑا کام پیارا کیا, سسٹم ہے. تو ان کے اگر آپ فلیٹ دیکھیں گے تو ان کے فلیٹ اتنے حسین و جمیل ہوتے ہیں, اسی میں اگر ہم ہمارے فلیٹ دیکھیں گے تو گٹر بہ رہا ہے, ٹنکیاں بہ رہی ہیں. اور سر ان کا اتنا اچھا والنٹری سسٹم ہے کہ اگر ایک بزرگ انسان چل نہیں سکتا تو والنٹری جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ایسی تربیت ہوتی ہے کہ وہ ویل چیئر پہ اس کو چلاتے ہیں. وہ اتنا پیارا, ان کی کمیونٹی بہت پیاری ہے. یہ وہی فرق ہے کہ اگر آپ سول اسپتال کو دیکھ لیں وہاں کتے بلیاں گھوم رہے ہوں گے, اور اگر آپ AQ آغا خان کا کیفیٹیریا دیکھ لیں تو اس کیفیٹیریا میں جو ہاسپٹل کا MS ہوگا وہ بھی لائن میں لگا ہوگا, جو سویپر ہوگا وہ بھی اسی پلیٹ میں لائن. تو بات وہی آتی ہے کہ مطلب یہ جو افغان مہاجرین ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں, تو یہ جب آغا خانی مطلب میں نے دیکھے ہیں, ہمارے محلے میں بھی ہیں ہمارے, بلکہ یہ تو ماشاءاللہ جب آدھے پاکستان میں آ چکے ہیں. تو اس میں آپ نے تاجک وغیرہ دیکھے ہوں گے جو ان کی کمیونٹی سے ہیں یا جو وہ ہیں, انہوں نے نیشنلٹی جو ہے وہ وہی دیکھیں. افغانستان بھی ہماری طرح کسی اور کو نیشنلٹی نہیں دیتا, ان کا بھی قانون بڑا سخت ہے. لیکن ہمارے ملک میں پیسے پوسے دے کے خرچ کر کے آپ نے دیکھا بڑے بزنس مین جو افغانی ہیں وہ سب پاکستانی بن چکے ہیں. آپ کو حج کے دوران آپ کو UAE میں اتنے بڑے بڑے افغانی ملیں گے, لیکن ان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پاکستانی ہوگا. وہ آپ کے کسی فیملی ٹری کے اندر آ گئے. مسئلہ سارا غریب کا ہے. غریب کا نادرانی کارڈ بنائے گی نا, اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, تو وہ اس POR کارڈ کے سہارے. ابھی آپ نے دیکھا ہے جو ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک ایتھنک مسئلہ چلا تھا جو حیدرآباد میں ایک ہوٹل سے شروع ہوا, تو وائلنس کے تحت بھی وہی بچے شکار ہوتے ہیں جو انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں. جنہوں نے مافیا نے لڑنا ہے وہ تو الگ لوگ ہیں, لیکن جو گلی محلے کے تشدد کا شکار ہوتے ہیں, خاموش رہتے ہیں وہ. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اور اقوام متحدہ کو اور حکومت پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم
ہم نے کوئی بہت سارے کنونشن اگینسٹ ٹارچر وغیرہ سائن کیے ہیں، تو ہم یہ افغان مہاجرین کا 1951 کا جو حقوق کا کنونشن ہے اس کو دستخط کر دیں، تاکہ ہمارے پاکستانی بھی تو دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا اسائلم لی ہوئی ہے، تاکہ اس معاہدے سے یہ فائدہ ہوگا۔ اچھا سر، اسائلم کی اگر بات آپ کرتے ہیں تو اسائلم میں تو دیکھیں آپ اپنے ملک کو بدنام کر کے تو جاتے ہیں نا، اسائلم کے تھرو جتنے بھی پاکستانی وہاں پہ گئے ہیں بیسکلی انہوں نے کرمنل ایکٹ شو کر کے وہ وہاں پہ اسائلم لے رہے ہیں۔ ہاں لیکن بہت ساری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ایل جی بی ٹی کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایل جی بی ٹی رائٹس جو ہیں پاکستان میں قابل قبول نہیں ہے، تو ہمیں یو ایس میں یا نیدرلینڈ میں شہریت دی جائے نا، تو ان کو جان کا بھی خطرہ ہے۔ تو میں نے یہ ایل جی بی ٹی کا تو نہیں سنا۔ اچھا، لیکن میں تو اسائلم لیتا ہوں ایز اے ہیومن رائٹ ویلیو کے حساب سے، تو اس میں پولیٹیکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، پولیٹیکل لوگ بھی ہیں اس میں۔ یہ تقریباً پاکستان کے جتنے بھی میں نے دیکھے اسائلم لینے والے لوگ ہیں، جو میں تو کہتی ہوں کہ پاکستان کو ایک بہت ہارڈ ایکشن لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے ان کو خطرہ ہوتا ہے یہاں جانوں کا، تو وہ وہاں پہ صحافی بھی۔ لیکن سر بات وہی ہوتی ہے کہ واپس اسی ملک میں آتے ہیں جب ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، جب ایک ملک کو دیکھیں آپ، جب ایک ملک کے بارے میں۔ اسائلم کا مطلب نہیں ہے کہ وہ نیشنلٹی، اگر ان کی حکومت یہاں پہ پاکستانی حکومت اگر کہہ دیتی ہے کہ ہم آپ کو تحفظ دیں گے، آپ یہاں رہیں، تو آپ نے دیکھا بہت سے لوگ جو ہیں نا ہمارے بڑے، میں نام نہیں لوں گا، اینکر اسائلم پہ گئے پھر واپس بھی آئے نا سر۔ وہ دیکھیں وہ ایک لیگل طریقے سے اگر گئے ہیں، ان کو اگر ضرورت پڑی ہے، میں عام بندوں کی بات کر رہی ہوں، آپ نے اسائلم کا نام لیا، کوئی بھی اٹھ کے جو ہے باہر ملک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ مجھے جانی خطرہ ہے یا میں فلاں کمیونٹی سے، اصل میں وہ خطرہ مسلک کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، مذہب کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے جی، وہ کسی خاص، یہ تو ایک ملک کو بدنام کرنے کی ایک بہت بڑی صورتحال بھی۔ میں تو کہتی ہوں پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے ویسے۔ یہ تو خیر آپ کا پوائنٹ آف ویو۔ ہم ہیومن رائٹس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی تکلیف، اپنے درد کا احساس اس کو خود ہوتا ہے، اگر وہ اپنی تکلیف درد کو سمجھتا ہے کہ یہ یہاں ابھی آپ نے ارشد شریف کا قتل دیکھا، بہت سارے واقعات ہیں جن سے ہم شاید آنکھ نہیں چرا سکتے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو ان کو تو میں سمجھتا ہوں اسائلم میں یہ اس ملک نے طے کرنا ہے نا۔ اب دیکھیں جب شام پہ حملہ ہوا تو جرمنی کی چانسلر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ شام سے تو قریب سعودی عرب تھا، لیکن ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کے کھانے پینے، رہنے، تعلیم، صحت، سب حق۔ دیکھیے یہ جو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو بہت اچھی بات ہے، میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں، جو میں نے جو لوگ اٹھتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھے ہیں، ان کو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ان کو کوئی ملک سے خطرہ نہیں ہے، ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، وہ ہو سکتا ہے عالمی طاقتوں کے، کچھ بھی طاقت واقت نہیں ہے، وہ ان کا کنسرن ہی یہی ہوتا ہے کہ باہر ملکوں میں جا کے، اچھا وہ بھی خوار ہے وہاں پہ 20 سال سے پڑے ہوئے ہیں، اسائلم میں کیا کریں گے؟ صحیح آپ کہہ رہی ہیں، وہاں پہ کیا کمائیں گے اور کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے۔ اچھا بات آتی ہے ایک، اگر ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں تیسرا جینڈر بھی ہے، ٹرانسجینڈر، جس کے حقوق کی اگر ہم بات کریں، ٹرانسجینڈر کو اکثر خواجہ سراؤں کو یہ شکایت ہوتی ہے، اور یہ بالکل مطلب بجا شکایت ہے کہ کیونکہ ہم کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں کام نہیں دیا جاتا، ہمیں چھیڑا جاتا ہے، ہمیں تذلیل ہماری کی جاتی ہے، جو کہ میرے سامنے کی بات ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج خواجہ سرا، اب پاکستان کی آدھی آبادی خواجہ سرا تو نہیں ہو سکتی، لیکن ابھی آج میں دیکھوں روڈ پہ مجھے اتنے سارے خواجہ سرا مل جاتے ہیں۔ دیکھیں مردم شماری کہتی ہے کہ کراچی میں 1499 خواجہ سرا ہیں، اب مردم شماری میں 2017 میں انہوں نے کیا ویریبل لیا، اتنے تو زمزمہ کے سگنل پہ ہی نظر آتے ہیں بالکل۔ اور دوسری چیز یہ کہ خواجہ سراؤں کی موومنٹ میں میں جینڈر انٹریکٹیو الائنس کا جنرل سیکرٹری رہا ان کا، تو اس وقت تیزی آئی جب 2010 میں اسلم خاکی ورسس حکومت پاکستان کے فیصلہ افتخار محمد چودھری صاحب نے دیا کہ اب ان کو شناخت کا حق جو ہے، مرد خواجہ سرا، عورت خواجہ سرا اور مخنث، یہ تین چیزیں میں سے جو چاہیں اپنے شناختی کارڈ پہ لکھوا سکتے ہیں۔ پھر 2018 میں ان کا قانون آیا، اس کے بنانے میں بھی ہم شامل رہے۔ اب اس قوانین کے اوپر کچھ لوگوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ مرد سے مرد شادی، عورت سے عورت شادی پاکستان میں الاؤ ہے، جبکہ نکاح نامے میں کہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں جہاں پہ ایکس جینڈر، میرے خیال سے ایکس جینڈر لکھا ہوگا تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری چیز کہ پاکستان کا معاشرہ، ثقافت، مذہب، یہ تینوں چیزیں ان چیزوں میں قابل قبول نہیں ہیں، تو قانون بھی نہیں پاس ہوا۔ لیکن ایک ڈیبیٹ ضرور آپ نے سنی ہوگی ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ انیشیٹ ہوئی
تو اس کا واحد حل تھا کہ گورنمنٹ اس کو اردو سندھی بلوچی میں سب میں ٹرانسلیٹ کر کے اس ایکٹ کو پورٹل پہ ڈال دیتی ہے, ہر بندہ پڑھ لیتا. تو یہ اس کا سلوشن ہے. باقی خواجہ سراؤں کے جو مسائل ہیں اس میں وائلنس ان کی, میں نے تو بہت کام کیا, ان کے گرو بھی ان کے اوپر وائلنس کرتے ہیں بہت زیادہ. اب وائلنس جو ہے نا ود ان دا کمیونٹی بھی ہے, اور بعض دفعہ ایسا وائلنس ہوتا ہے کہ جو ان کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, ایک بوائے فرینڈ سے دوسرا بوائے فرینڈ اگر چینج کیا ہے, بات تو آپ نے وہی کر دی نا بوائے فرینڈ کی, جو یہاں پہ انلیگل ہے تو انلیگل, لیکن میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ایک بوائے فرینڈ دوسرا بوائے فرینڈ چینج کیا تو پرانے والے نے مرڈر کر دیا, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ حکومت پاکستان ان کو قتل کر رہی ہے, یہ نہیں ہے, یہ ان کے ذاتی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا سر, میں اب بات آتی ہے حقوق کی, جیسے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ان کے گرو. اب ان میں کیا ہے جو میں نے ان کے بارے میں بہت پڑھتی ہوں, ان کے آپ بارے بیگنگ دیکھیں گی تو بیگنگ میں آپ کو ٹرانسجینڈر نظر آئیں گے, بیگنگ اور کمرشل سیکس ورکر میں نظر آئیں گے. جی جی. تو یہ دونوں پیشوں سے جب ہم نے اسٹرگل کی تو ہم نے ان کو کمشنر آفس میں جاب دی, نادرا میں جاب دی, کنٹونمنٹ بورڈ میں جاب دی, اور مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی بیگنگ اور سیکس ورک کو چھوڑیں. لیکن اب ہم کسی حد تک آٹے میں نمک کے برابر تو کامیاب ہوئے کہ ایک خواجہ سرا نشا وکیل بنی, ایک سارا ڈاکٹر بنی. ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ کیوں نہیں ہے کہ ان کو ٹریننگ دی جائے, جیسے کہ اگر یہ دیکھیں محکمہ سوشل ویلفیئر کے تحت ہے, ان کا کام ہے ان کو ایک بات ہے, جیسے کہ ہمارے لیے ادارے بنے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے بچیوں کے لیے ادارے بنے ہیں. ٹیفٹا کا ادارہ ہے جی, ٹیفٹا ان کے لیے کر رہا ہے ٹریننگ وغیرہ, لیکن وہ ایک میس اسکیل لیول پہ وہ چیزیں, جیسے ان کو بیوٹیشین بنایا جائے, پاکستان کے بڑے کام آ سکتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ایکچوئل خواجہ سرا ہے وہ نہیں, جو مرد حضرات جو اپنے آپ کو صرف بیگنگ کے لیے خواجہ سرا بناتے ہیں. ان کی میرے ساتھ یو ایس اے بھی گئی تھی, کامی سیٹ کا آپ نے فرسٹ ٹرانسجینڈر ماڈل ہے ساؤتھ ایشیا کی, وہ ان کے لیے بیوٹیشین کا بھی کام کر رہی ہیں, پارلر کی ٹریننگ کا. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ان میں تو دو مخلوقوں کی صلاحیتیں ہیں, ان کو تو استعمال کیا جاتا ہے ملک کے مفاد کے لیے, اور صدیوں سے اس خطے کا یہ کلچر ہے. دربار کے اندر دیکھیں مغلیہ دور میں ہر جگہ ان کا کوئی نہ کوئی رول رہا ہے. تو یہ لیکن پاکستان میں ان کی تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ یہ جو مافیا والا رول ہے نا جو آپ نے مینشن مجھے کیا, کمرشل سیکس ورک اور بیگنگ, یہ تو حکومت کو چاہیے نا کہ جو ہم نے اینٹی بیگری لا بنایا ہے اور پارلیمنٹ میں نہیں سندھ اسمبلی میں پاس کرے, پھر اس کے 45 دن کے اندر رولز بنانے ہوتے ہیں, تو رولز بنائے اور پھر ایک بیگرز ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے جو کہ وہاں پر بنا کے ان کو جو آپ ساری ان میں ووکیشنل ٹریننگ سے لے کے ان کو ای کامرس, یعنی ای کامرس کا مطلب ہے کہ بزنس کی تعلیم دی جائے نا ان کو. آپ نے دیکھا امیزون اور بڑے میڈیا پہ بھی آج کل لوگ بچے کاروبار کر رہے ہیں آن لائن. آپ کی کوئی دوستیں ہوں گی جو بوتیک چلا رہی ہوں گی, تو یہ چیزیں اگر تربیت دی جائے تو پھر شہروں سے آپ کا ٹورزم بھی امپروو ہوگا. اچھا, انہی کے درمیان میں بہت سے خواجہ سرا ایسے بھی ہیں جنہوں نے, اور جن کے ماں باپ کو سلام ہے, جب ان کو معلوم ہوتا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ تھرڈ جینڈر کا ہے, وہ اس کو اسی کے مطابق پڑھائی لکھائی, مطلب ان کو اعلیٰ تعلیم, ڈبل ماسٹرز بھی کیا. یہاں پہ گھر والوں کی بھی رسپانسبلٹی, گھر والوں نے بھی ڈاکٹر بنایا بچوں کو, انجینئر بنایا بچوں کو, وکیل بنایا. تو ان ماں باپ کو بھی سلام ہے نا کہ جنہوں نے ان بچوں کو ان کی تربیت اور ان کی تعلیم میں ان کو یکساں مواقع دیے. لیکن سر آدھی سے زیادہ کی سٹوری تو یہی ہے کہ ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں, تو کیا ان کو رائٹس نہیں ملتے کہ اپنے گھر میں جیسے کہ ہماری جائیداد ہے, ہماری چیزیں ہیں, ہمارے گھر میں ہمارا حصہ ہے, تو یہ قانونی طور پہ اپنا حصہ ان سے مانگ نہیں سکتے, یعنی کہ نکالے جاتے ہیں, دھتکارے جاتے ہیں, اور یہ جا کے روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہاں پہ ظاہری بات ہے. دیکھیں مذہبی علماء کا بڑا کردار ہے, ابھی تک مذہبی علماء خاموش ہیں. اچھا, مرد آپ نے دیکھا قانونی کوئی رائٹس میں آپ کو بتاؤں جو شرعی طور پہ کہتے ہیں کہ بیٹی کا آدھا حصہ اور بیٹے کے 2 حصے نا. اب خواجہ سرا کے لیے اگر وہ مرد خواجہ سرا ہے تو پھر مرد والا حصہ ملنا چاہیے, اگر وہ خاتون خواجہ سرا ہے تو اس کو بیٹی والا ملنا چاہیے. لیکن اس کا کیا کریں گے جو مخنث ہے, یہ اس کے لیے ہوتا ہے اجتہاد, اس کے لیے ہوتا ہے اجماع, اس کے لیے ہوتا ہے قیاس. تو ہمیں اپنے مذہبی قیادت کو ایک جگہ بٹھانا پڑے گا کہ آپ اس کا بھی حل نکالیں. قانونی طور پہ وہ کیس نہیں کر سکتا اپنے گھر والوں پہ. دیکھیں کیس بھی کر سکتا ہے, لیکن اب تک میں دیکھ رہا ہوں وہ بیچارہ کرنا ہی نہیں چاہتا. ہماری ہزاروں خواجہ سرا سے میں نے انٹرویو کیے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب وہ پیسے کی ضرورت نہیں جنہوں نے ہمیں اس عمر میں چھوڑ دیا جس عمر میں ہمیں ان کی توجہ کی ضرورت. اچھا, میں بہت سے ایسے, کیونکہ میں خواجہ سراؤں کی انٹرویو بھی دیکھتی ہوں, چیزیں بھی دیکھتی ہوں, وہ اپنے گھر کو, اچھا جب یہ کسی مقام پہ آتے اپنی محنت سے یا کچھ بھی کہے یا یہ ناچ گانا ہی کرتے ہیں, تو جب یہ کسی پیسے کمانے لگتے ہیں تو وہیں گھر والے ان کو اپروچ کرتے ہیں اور اسی گھر کو یہ چلا رہے ہوتے ہیں.
تو یہ بھی پھر بہن بھائی جب عروج آتا ہے, جب ٹیلی ویژن پہ مارننگ شو میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب اسکالرشپ ملتی ہیں ان کو کروڑوں روپے کی, تو انہی ٹرانسجینڈر کے بہن بھائی جو ہیں وہ میں نے دیکھا قرضہ مانگنے بھی آئے تھے, وہ بولتے ہیں باجی آپ کی گاڑی بھی ہمیں چاہیے. بالکل. اور یہ کسی لیکن بات وہی آتی ہے کہ خواجہ سراؤں کو خود یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے کمیونٹی میں کوئی اور ایسے ہی کوئی بیگرز کے لیے, کوئی بھیک مانگنے کے لیے ہی دیکھیں کرائم جو ہے نا اس کو ڈسکریج کرنا پڑے گا, خاص طور پہ کمرشل سیکس ورک جو ہے, جی, اور خاص طور پہ جو آپ کے زمزمہ روڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں تو کھلے عام ہے, حالانکہ تو اس سے ایچ آئی وی ایڈز اور بہت سارے آپ نے دیکھا ہے اور بھی نقصانات ہو رہے ہیں نا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے ساتھ مل کے اپنی این جی اوز کے ساتھ کام کریں اور خود ان کو خود کام کرنا چاہیے, کوشش کریں اپنے آپ کو انٹرپرینور بنائیں, ایسے مانگنے والا ہاتھ نہ بنائیں, دینے والا ہاتھ بنائیں, دینے والا ہاتھ بنائیں. اور بہت سے خواجہ سراؤں نے جو ہے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ رہنے والے اور چلنے والے شخصیت ہیں. اور اسی طرح آپ سب جو ہیں مل کر, آپ مطلب جتنے بھی خواجہ سرائے وہ مل کر اپنی اس کمزوری کو, جو کہ انہی کے لوگ ان کو کمزور بنا رہے ہیں, ان سے میں بات کر رہی ہوں پلیز, تو ان سے جو ہے تھوڑا سا میں بھول گئی میں کیا کہہ رہی تھی, جب میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں تو میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں. اچھا سر, کیونکہ مختصر سا وقت بچا ہے تو میں وومن رائٹس اس پہ بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں, تو کافی مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس, 10 منٹ باقی ہیں, تو وومن رائٹس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیں کہ یہ جو عورتوں پہ جو وائلنس ہوتا ہے گھر میں, اور عورتیں بھی آگے نہیں جاتی, کل بھی میں اسی موضوع پہ بات کری تھی, اس کے بارے میں ذرا سا ڈیٹیل بتائیں. جی, سندھ میں آپ نے دیکھا ڈومیسٹک وائلنس کا قانون آیا ہے 2013 والا, جی, اور اس کے نیچے جو پروٹیکشن آفیسر تھے وہ ہمیں ابھی تعینات کرنے ہیں, اور کورٹوں میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز آ رہے ہیں اور جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر. اور مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو نیچے سسٹم تھا اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, کہ کوئی خاتون اگر ڈومیسٹک وائلنس میں, ابھی تو یہ طریقہ کار ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو جج کے سامنے کمپلین فائل کرنی ہوتی ہے, اس کو ذرا کہیں نیچے لے کر آئیں تاکہ ہر خاتون کا ایکسیس ہو سکے. سندھ کے 30 اضلاع ہیں, اب 30 اضلاع میں ہر خاتون تو عدالت کے جج کے سامنے نہیں جا سکتی نا, تو اس کو کسی نیچے لیول پہ لانا چاہیے تاکہ ڈومیسٹک وائلنس کو, گھریلو تشدد کو ہم روکیں. اسی طرح سندھ میں ہمارے پاس وٹنس پروٹیکشن ایکٹ ہے, اس کا تمام ایس ایس پی کو چاہیے کہ وٹنس پروٹیکشن بورڈ بنائیں تاکہ وہ گواہی دیتا ہے تو اس کی بھی جان محفوظ رہے. تو یہ وہ قوانین ہیں. اسی طرح جو ہمارا ویمن پروٹیکشن کے لاز ہیں اس میں ہمیں ایم ایل او سسٹم کو امپروو کرنا پڑے گا. ایک خاتون کا کل میرے پاس کیس آیا ہے, تو اس پہ تشدد کے 15 دن بعد اس کو میڈیکل لیگل کا لیٹر دیا. اب 15 دن کے بعد اگر اسے کلفٹن تھانے سے لیٹر ملے گا تو اس کے تو سارے تشدد کے نشانات ختم ہو جائیں گے. 24 گھنٹے میرے خیال سے ہوتے ہیں. جی, تو یہ اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کو یا کوئی آئی جی صاحب کو لیٹر لکھنا چاہیے کہ جو ایس ایچ او ود ان 4 آور 5 آور نہیں دیتا, جیسے زینب الرٹ اینڈ رسپانس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر 2 گھنٹے کے اندر کوئی ایس ایچ او ایف آئی آر نہیں کاٹتا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اس میں بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تھانہ 4 گھنٹے تک ایم ایل او کا لیٹر نہیں دیتا تو اس تھانے کے ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, تاکہ جو خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں فوراً ان کا ایم ایل او اور فیمیل ایم ایل او کی تعداد بڑھانی چاہیے, بہت کم ہے اتنی بڑی آبادی کے لیے. اچھا, یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں اگر کسی گھر میں جایا بھی جاتا ہے سرچ آپریشن کے لیے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مرد حضرات ہوتے ہیں سارے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جینڈر ایکویٹی کے بہت سارے راؤنڈ پاکستان میں ہوئے, یو ایس ایڈ نے, سب نے, ڈونر نے یہاں پیسہ ڈالا, لیکن وہ مثال کے طور پہ 1,50,000 کی سندھ پولیس, اس میں مشکل سے آپ کو 4,000 خواتین نظر آئیں گی. تو جب ہم بھرتی نہیں کریں گے, اچھا میں کہتا ہوں جس کو ہم ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کہتے تھے مشرف صاحب کو, اس زمانے میں اس نے 33% خواتین کی نشستیں جو بڑھائی تھی اسمبلی میں. آج آپ کو نشستوں میں اسمبلی میں خواتین ایکٹیو نظر آتی ہیں, ٹی وی شوز میں بھی نظر آتی ہیں. تو ریپرزنٹیشن ہمیں سندھ پولیس میں یا بلوچستان پولیس میں ایٹ لیسٹ 20% تو ریزرو کرنی پڑے گی. ادارے میں خواتین ہی نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے. تو ابھی سٹی کورٹ میں 25,000 لوگ آتے ہیں, 47 پولیس اہلکار تعینات ہیں, اس میں سے 2 فیمیل 3 ہیں, ایک کو چھٹی پہ پریگننسی کی چلے جائے گی 3, تو وہاں تو فیمیل کی سرچ بھی مرد ہی لے رہے ہوں گے. تو اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے کہ جو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ یو ڈی ایچ آر کے تحت بھی اور ہمارے آئین کے تحت بھی اب سرچ لینے آئیں تو فیمیل اہلکار ہوں, تو فیمیل سے اگر آپ کسی گھر میں آئیں تو آپ کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گھر میں فیمیل ہوتی ہے, اور یہ رینجرز کو بھی چاہیے, سب کو چاہیے آپ سرچ لیں. میں یہی رینجرز اس کی بات کر رہی ہوں کہ فیمیل اہلکار بہت ضروری ہے. ہاں, اور اس کے لیے بھرتیاں کریں اور ان کو انسینٹیو دیں. بھرتیوں کا مطلب ہے کہ اگر میل آپ انٹر لے رہے ہیں تو فیمیل میٹرک بھی لیں.
بالکل, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ہوتی ہے نا قلت بھی ہوتی ہے ادارے میں, تو فیمیل آگے آئیں, اور فیمیلز بھی تو آگے آئے نا, فیمیل بھی تو ڈر جاتے ہیں, آگے نہیں آتے. دیکھیں پورے ہمیں ایس پی ایک نظر آتی ہے شیلا قریشی پولیس میں, ہر چینل پہ ہر جگہ وہی نظر آتی ہے. اس طرح میں سمجھتا ہوں اور بھی ڈی آئی جی فیمیل ہونی چاہیے, آئی جی فیمیل ہونی چاہیے, تو ہمارے چیف جسٹس ہونی چاہیے. بڑی مشکل سے سپریم کورٹ میں عائشہ ملک صاحبہ جج بنی, ہم سب نے بڑا سیلیبریٹ کیا. تو ابھی جینڈر ایکویٹی کے وہ منازل ہمیں طے کرنے ہیں. اس دور میں بھی, موجودہ حالات میں بھی, جبکہ دنیا آگے جا رہی ہے, ہم یہاں پہ اپنے قانون سازی کے لیے فیمیلز نہیں اپروچ کر سکتے. مطلب یہ کتنی عجیب سی یہ میں کہہ رہا ہوں نا, ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا, جس میں ایک جملہ نیچے کے لوگ استعمال کرتے ہیں, میڈم کو کیا پتا, یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. جس دن ہم نے یہ چینج کر لیا مائنڈ سیٹ, تو پھر ہم عورتوں کو ان کو اپنے اختیار میں شامل کریں گے. فیصلہ میرے خیال سے ادارے میں جتنے بھی عورتیں ہیں وہ خود کوشش کریں کہ بچیوں کو جتنے بھی کالجز میں, یونیورسٹی میں اس بات کی تعلیم دی جائے کہ کس طرح ہم اپنے اس سیکشن کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں. جیسے لاء کو اتنا مہنگا کر دیا ہے, تو ججز فیمیل تب بنے گی کہ آپ کو لاء کی لاکھ روپے فیس ہے. اگر ہماری حکومت چاہے تو جینڈر ایکویٹی پروگرام کے تحت فیمیل کو اگر لاء کی فیس آپ معاف کرتے ہیں 5 سال کی, تو پھر ایک بڑی تعداد سامنے آئے گی. بالکل سر. تو انسینٹیو تو دے سکتے ہیں, بار کونسل دے سکتی ہے, بار ایسوسیشن دے سکتی ہے, سب کچھ حکومت میں نہ ڈالیں. ہم خود کیا کریں, ہمیں خود انڈیجنس بھی سوچنا پڑے گا کہ 51% پاپولیشن کو دور رکھے بغیر پاکستان کا جی ڈی پی ہم اوپر نہیں لے کے جا سکتے. بنگلہ دیش کا جی ڈی پی اوپر گیا, سنگاپور کا گیا, آپ دیکھیں ان کی خواتین کی شمولیت کے بغیر ہم ان کو, اور شمولیت کا مطلب فائنینشیل اختیار, سماجی اختیار نہیں, فائنینشیل اختیار. تو وہ فائنینشیل اختیار تبھی آئے گا کہ جب بینکیں لون میں فیسلٹی دیں گی. آپ دیکھیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو ویمن ڈیولپمنٹ کی منسٹری بتائی, اس سے لیڈی ہیلتھ وزٹر پروگرام آئے. آج ایل ایچ بی پورے پاکستان میں موجود ہے. فرسٹ وومن بینک کا قیام عمل میں آیا. اسی طرح وہ انیشیٹو کہیں رک سے گئے, کہیں کھو گئے. ہمیں اسی رستے پہ واپس آنا پڑے گا تاکہ ہم خواتین کو بااختیار بنائیں. میں تو کہتی ہوں کہ ان اداروں میں اگر خواتین موجود ہیں تو انہی خواتین کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی تاکہ وہ ایک تعلیمی اداروں میں بھی جا کے خواتین کو اس بات کی تعلیم دے کہ ہمارے پولیس فورس ہو یا رینجرز ہو یا ہمارے وکلا ہو یا ہمارے جج صاحبہ ہوں, تو وہاں پہ بھی خواتین مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا کہ ہمیں شادی کارڈ پہ ڈاکٹر لکھوانا ہے لڑکی کو یا واقعہ ہی قوم کی خدمت کرنی ہے. واقعی تو ہمارا ابھی تک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمارے شادی کارڈ کی حد تک لکھا ہو کہ میں نے ڈاکٹر سے شادی کی ہے, لیکن میں اپنے گاؤں میں اپنی بیوی کو پریکٹس کی اجازت نہیں دوں گا. تو یہ مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ مختصر سا وقت ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے سر, بہت اچھا لگا ایک تو آپ سے بات کر کے. اور یہی لوگوں کو پیغام دیں کہ اپنا گڑ نہیں دے سکتے, گڑ جیسی بات کریں. اس میں کوئی حکومت کے پیسے نہیں لگتے. کوئی بھی سرکار میں بیٹھا ہو یا این جی او میں بیٹھا ہو یا حکومت میں یا وکلا, اپنا رویہ لوگوں سے ٹھیک کریں. بس رویے کی بات ہوتی ہے. اگر رویہ ٹھیک ہے تو ہم بھی نہ ڈریں. ایک فرینڈشپ ہوتی ہے عوام اور حکومتی اداروں میں, اور یہ اسی دوستی کی تھوڑی سی کمی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے بہت اچھا لگا, بہت انفارمیٹیو پروگرام گیا. ہم نے بہت سے موضوع پہ بات کی اور ان موضوعوں پہ میرے عجیب سے سوالوں پہ آپ نے بہت بہترین جواب دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. گولی شاہ رخ کا ہم شیوا منا امید ہے کہ مامے کا گپ کو شمارا لاتے سرپدی ملے. ہم شیوا منا سے محل کا بلوچر میں اجازت وتی خیال رکھنے تھی مات پر خیال اللہ میں رکھنے منی نیم گنچنی اللہ میں آ رہے.